ان کو خدا نے چنا ہوا ہے اور ان کو اپنے پاس آنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جس کو خدا اپنے پاس آنے کے لیے اجازت دیتا ہے، اس کو فضل دیتا ہے، قدرت دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ صرف میاں بیوی بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں یا دو دوست بیٹھ کر رہے ہیں تو ان میں بھی خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب آپ اکیلے خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ ایک بار، دو بار، 3 بار، 4 بار، 10 بار بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر، اس کے رحم کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رہے کہ آج خدا نے جو کلام میرے سامنے رکھا ہے وہ ایک تقریباً رویا مجھے ابھی ملی ہے۔ جب یہ گا رہے تھے آپ تو خدا نے ایک رویا کی شکل میں مجھے وہ کلام یاد کروایا ہے، اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو تمام دنیا میں اور پاکستان میں لیمپ فیلوشپ کی اس آسمانی رویا کو قبول کر رہے ہیں، اس کو قبول کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اس میں حصہ ڈال کر روحانی، جسمانی، مالی وہ خدا کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے بہت زیادہ آنسو بہانے کے بعد ہماری زندگی میں ہونا شروع ہوا، لیکن اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ یہ معجزہ جو ہے یہ بالکل سپر نیچرل ہے، یہ مافوق الفطرت ہے، یہ آسمان کے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے دوبارہ۔ اور پہلا جو معجزہ ہوا تھا جو آج سے بہت سال پہلے، 30 سال پہلے شروع ہوا تھا لیمپ فیلوشپ کی شکل میں، یہ ایسا تھا جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم دعا کرتے تھے، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے تھے اور ہم مل کر خدا کے حضور میں بیٹھتے تھے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ خدا نے لاکھوں لوگوں کو اس کے وسیلہ سے برکت دی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ خدا ایک دفعہ پھر سے اسی جلال میں، اسی مسا میں، اسی حضوری میں، اسی طرح کے تجربات میں ہمیں دوبارہ آگے لے کر جائے۔ خدا نے کبھی بھی ان 30 سالوں میں چھوڑا نہیں، نہ مجھے چھوڑا ہے، نہ لیمپ کو چھوڑا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر مقدس کی زندگی میں اور ہر مومنٹ کی، کلیسیوں کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور بہترین چرچ وہ ہوتا ہے جو نیچے نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اوپر ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی خدا ہمیں ایسے حالات میں سے گزار کر زیادہ پیور کرتا ہے، زیادہ پاک کرتا ہے، زیادہ آگے گہرے میں لے کر جانا چاہتا ہے، اور اپنے وقت پر، جیسے کہ یوسف کی مثال آپ سب کو پتہ ہے کہ خدا نے اس کو بادشاہ بنانا تھا، لیکن بادشاہ بنانے سے پہلے خدا نے اس کو ایک بہت مشکل حالات میں سے گزارا۔ اور اسی طرح سے خدا ہم سب ایمانداروں کو اور کلیسیوں کو، منسٹریز کو، خدا کے لوگوں کو اور خاندانوں کو اس طریقے سے پیوریفائی کرنے کے لیے آزمائش کی آگ میں سے گزارتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے اور حالات آنے دیتا ہے، اور میچور بنانے کے لیے، زیادہ پاک کرنے کے لیے، زیادہ مقدس کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے دنیا سے، اور ہماری پرسنالٹیز کو تبدیل کر کے مسیح کی شخصیت کی مانند، مسیح کی جو خوبیاں ہیں، جو خدا کی خوبیاں ہیں، وہ سب کے سب ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب خدا دیکھتا ہے کہ اب یہ میں نے چیز تیار کر لیا، یہ شخص تیار کر لیا ہے، تو اس کو پھر سجا دیتا ہے کیونکہ خدا کے لوگوں کو برتن بھی کہا گیا ہے۔ خدا کے گھر میں بے شمار برتن جو ہے وہ گولڈ کے بنے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی عزت کے برتن کہلاتے ہیں، اور وہ بڑی آگ میں سے نکلے ہوئے گولڈ سے بنے ہوتے، کندن جسے کہتے ہیں اردو میں، پیور گولڈ کے بنے ہوتے ہیں۔ اور پیور گولڈ جو ہے اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تیز آگ میں سے گزارا جاتا ہے، اس کو بھٹیوں میں سے اس کو پگھلایا جاتا ہے، اور اس کی جو جتنی غلط چیزیں ہیں وہ اس سے علیحدہ کی جاتی ہیں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں 30 سال میں خدا نے ہمیں چھوڑا نہیں، لیکن خدا ہمارے ساتھ رہا، خدا کام کرتا رہا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے، یہاں تک کہ جو پرانے آدم کی کلیسیا سی، اس کے لیے بھی شاثر زبور خدا کے بندہ داؤد نے لکھا ہے، پانی آگ وچ پے اسیسا پر خدایا تُویں سانوں کڈ کے چنگی تھاں وچ آپ پہنچایا تُویں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا جس سے کسی نہ کسی طرح سے مشکل اور پریشان اور بہت زیادہ تاریک اور بڑی ازمائشی پیریڈ میں سے نہ نکلے ہوں۔ یو آر آل گون تھرو دیٹ۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ دنیا کا تقریباً ہر وہ مقدس جو خدا کو پیار کرتا ہے اور خدا کے ارادہ میں آ چکا ہے، وہ پیور ہی تب ہوتا ہے جب وہ آگ میں سے گزرتا ہے، جب وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ سب کچھ کیا، لیکن خدا مجھے بار بار اس سال کہہ رہا تھا کہ یہ دوبارہ خدا ریسٹور کرے گا بہت سی چیزوں کو، اور نہ صرف ریسٹور کرے گا بلکہ اس کے اوپر لے کر جائے گا۔ اور میں جب دنیا میں جا رہا تھا تو میں روتا تھا، میں لوگوں کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا خدا لوگ بہت کام کر رہے ہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم روحانی طور پر تو بہت کچھ کیا ہم نے، لیکن ہم نے روحانی طور پر بھی اس لیول کو کھو دیا تھا جو ہمارے پاس رہنا چاہیے تھا۔ شخصی طور پر خدا بہت کام کرتا رہا ہے،
ہمارے چرچز میں کام کرتا ہے، ہمارے میٹنگز میں کام کرتا رہا، لیکن ایک جو لیول تھا جس پہ ہم لائے تھے اور جس پہ خدا ہمیں لے کر آیا تھا، اس سے ہمیں نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کا ڈسکس کرنا، اس کا ذکر کرنا بالکل بے وقوفی والی بات ہے، جیسے ہم پاس کی باتیں کرتے رہیں۔ خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کہ پاس کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف سیکھنے کے لیے جو پاسٹ ہے اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ Why this happened? I was crying to God. Why this happened? I tell you very frankly, کاش میرا میڈیا سسٹم جو بہت بہتر ہو رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سال میں ہم پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہترین میڈیا سسٹم کو کر دیں گے۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں تمام خادموں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، خدا کے مقدسوں کے لیے، خدا کے ان تمام دنیا کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جو اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، جس میں خدا نے میرے بیٹے ڈیوڈ کو کھڑا کیا ہے اور اس میں دن رات 3 مہینوں سے مدد کر رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ اس کو بہت ہائی لیول پہ، اچھے لیول پر اس کو لے کر جائے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس کاش وہ ساری ویڈیوز ہوتی اور میں آپ کو دکھاتا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے۔ میں جب باتیں کرتا تھا تو مجھے عجیب لگتا تھا، میں آپ کو باتوں میں بتاتا ہوں۔ اور میں جب خاص طور پر سویڈن کی طرف ایک دفعہ گیا تو آپ پہ حیران ہوں گے کہ وہی مسا میرے اوپر بہتا تھا، اور وہ سب کے سب لوگ نئے تھے، اور سب پر پروفیسی ہوئی، اور سب گر گئے اور سب رونے لگے، اور عجیب عجیب معجزات ہوتے تھے، عجیب کام ہوتے تھے لوگوں کے لیے۔ اور یہ نہیں کہ خدا نے بند کر دیا، خدا میرے ساتھ اب بھی کام کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بے شک، لیکن کچھ میرا ٹیسٹنگ پیریڈ تھا جس میں مجھے خدا نے بند کر دیا تھا یوسف کی طرح۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا آپ کو پیوریفائی کرتا ہے تو آپ کبھی کبھی اکیلے فیل کرتے ہیں، آپ یہ فیل کرتے ہیں بھوکے بھی رہا ہوں میں خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں ایسے ملک میں رہ کے جہاں لوگ کھانا اتنا ہوتا پھینک دیتے میں وہاں بھوکا رہا ہوں، اور خدا نے وہ ہونا دیا ہے۔ اور آج مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ وائی گاڈ ڈڈ دیٹ۔ میں روتا تھا، میں کہہ رہا تھا میں مینٹل ہو جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا اندر بند ہو کے، خدا تو نے مجھے یہاں کاہے کے لیے بھیجا، مجھے اجازت دے، میرا تو اتنے لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے جانے دے خدا۔ بہت ٹیسٹنگ پیریڈ تھا میرا۔ بہت سے لوگوں کو بہت پتہ ہے کہ میں کینیڈا میں زیادہ، میں کینیڈا میں اب نہیں، کینیڈا میں تو میں 2 سال رہا تھا، 1 سال میں ایک چرچ میں رہا تھا، اور اس میں بھی مجھے اتنا ذلیل کیا گیا، حقیقت میں وہ چرچ میرے لیے مجھے پروفٹ کہتا تھا، اور وہ میرے آگے آگے لائنیں لگا دیتے تھے، اور وہاں پر مجھے انہوں نے عزت تو دی، ایک دفتر دے دیا، لیکن میری ساری سب کچھ ختم کر دیا، اور یہ خدا کروا رہا تھا، اور میں بند روتا رہتا تھا، میں چرچ میں جا کے 3 گھنٹے روتا تھا، خدا میں یہاں کاہے کے لیے ہوں، کوئی کام ہی نہیں، میرے وسیلے سے کوئی روح نہیں بچ سکتی، میں کسی کو کلام نہیں سنا سکتا، میں ان کی مرضی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ خدا پیوریفائی کیسے کرتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ تجربے ہوتے ہیں۔ اور میں روتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے پیچھے خدا کام کر رہا ہے یوسف کی طرح، مجھے ایک قید خانے میں لے گیا تھا، اور میں بہت مشکل میں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بدترین سال جب وہ 2 سال کینیڈا میں گزارے ہیں، بدترین اپنی لائف کے، جس میں بڑی ازمائشوں میں سے گزرا، اور میں روتا تھا، اور میں بند رہتا تھا، اور مجھے لگتا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پھر میں ڈیمینشیا سے بیماری کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہوگا مجھے۔ میں نے کہا ڈیمینشیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل نہیں ٹھکانے رہتی، اینڈ آئی واز کرائنگ، اور خدا مجھے وہاں لے گیا، اور اس کے پیچھے خدا کام کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ آئی نیور نیو اٹ، کبھی نہیں مجھے پتا تھا۔ آپ یاد رکھیں خدا اپنے لوگوں کو ایسے کرتا ہے پیور۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو اس میں سے آگ میں سے گزرنا پڑتا ہے، ٹیسٹوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، مخالفتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آج صبح ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ سب چیزیں، ننگا پن ہو یا کال ہو یا تلوار ہو یا ظلم ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سب چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اصل بات وہ محبت ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں بے دل نہیں ہوا، میں نے خدا کو نہیں چھوڑا، میں خدا کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ میں خدا کے اور قریب ہوتا گیا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا، میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرے منہ میں خدا ڈالتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، خدا نے بہت کام کیا ہے۔ میں آپ کو اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک وہ چیزیں ہونی جائیں گی۔ پہلا کام بھی اس پر ہم خاص کام کیا میں نے، وہ آپ کو عجیب لگے گا، میں نے کبھی نہیں کیا۔ لوگ مجھے پوری دنیا میں پچھلے 15 سال سے پیار سے، محبت سے سمجھاتے تھے، اور کہ تو کرتا کیا ہے، تیرے وسیلے جو کام ہوتے ہیں بہت کم لوگوں کے وسیلے سے ہوتے ہیں، تیرے وسیلے سے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور میں ایک تجربہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے میرے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ 1992 میں یا 93 میں، مجھے سال بھول جاتے ہیں، میں جب امریکہ میں خدا کے کہنے پر 5 ملکوں میں گیا تھا، اور بھائی ارنس مال سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور بھائی ارنس گا رہا تھا اور میں کھڑا تھا، اور جیسے میں اس چرچ میں گیا تھا، خدا نے اس چرچ میں ایسی بیداری لایا تھا کہ وہاں پر ایک شخص جو تھا وہ گر گیا،
وہ عقل کے سامنے کھڑا اور اس سے پیچھے میرے ساتھ ایسے بہت ہوتا تھا، اور میں دعا کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی ابھی آخری دعا کرنے لگا تھا، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نے کسی کو چھوا نہیں، اور وہ اکڑا ہوا شخص جو 28 سال کے بعد میں مل کر آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ غصہ کرے گا، تو میرے متعلق ایسے کہانیاں بناتا رہتا ہے، لیکن خدا نے اس دفعہ ملاقات کی۔ میں اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اس واقعہ پہ جو اس دفعہ میرے ساتھ ہوا، اور وہ ایک بہت خدا کا اچھا خادم، خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور بہت ایک انگریزی چرچ میں کام کر رہا ہے، اور خدا اس کے وسیلے سے بہت ایک بڑا بزنس کر کے ان کے وسیلے بہت پیسہ ان کو دے رہا ہے۔ اور وہ میرے ساتھ ملاقات، میں نے کہا یہ بات آپ کہتا ہے جی آپ نے مجھے بچایا، ہی سیڈ ٹو می ان انگلش یو سیوڈ می، میں کہ میں نے تجھے کب بچایا؟ کہتا ہے آپ کو یاد نہیں 28 سال پہلے جب آپ آئے تھے تو آپ نے، میں نے آپ کے سلیب دیکھی تھی پیچھے اور روشنی دیکھی تھی، اور اس کے اندر یسوع مسیح پیئر ہوئے تھا، میں منہ کے بل گر گیا تھا، پھر وہ ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا تھا، یعنی کانا ہو گیا تھا جسے کہتے ہیں، اور بائی اور نسل میں پریشان تھا، ہم نے چھوا بھی نہیں، گر گیا، اور یہ کیا ہوا؟ اور خدا نے کہا تھا نہیں، پالوس کی طرح میں نے اس کو اپنا آپ دکھایا، میں اس کی آنکھ ٹھیک کر دوں گا، اور خدا نے اس کو واقعی ٹھیک کیا۔ اور میں اگلے سال جا کے پریشان ہو گیا کہ میں کہتا میں اس کی کیسے بات کروں۔ I tell you, I have experience after experience and God is bringing back all the people to me. خدا واپس لا رہا ہوں تمام لوگوں کو، اور میرے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا، میں نے کہا خدا اتنے عجیب حالات میں، ابھی آپ کو پتا میں ایک گھر میں ہو کے آیا ہوں جہاں 5-6 فیملی تھے اور ساروں کو کرونا ہو گیا سوائے میرے، اور وہ جوان ہے سارے، اور ایک سیریس پڑا، اس کے لیے آج ہم نے دعا بھی کر دی، جوان بچہ، اور ساروں کو کرونا ہو گیا، اور اگر میں بھی اس گروپ میں تھا اور میں اسی میں سے نکلا، اس میں ملا بھی ہوں، میں نے لہذا کمرے میں بھی ان پہ دعائیں کی ہیں، اور ان کو وہ ایک سیریس پڑا، اور باقی سارا پورا خاندان کرونا ہو گیا، اور وہ یہ والا ہو گیا جو بڑا خطرناک ہے، اور خدا مجھے کہتا گو تجھے جانا ہے، اور میں جاتا ہوں، اور میں تیار بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کرونے کا، نہ مجھے پہلی ویو کا ڈر تھا، نہ مجھے اس ویو کا ڈر ہے، کیونکہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں جب تک خدا مجھے نہیں لے کے جانا چاہتا، مجھے کوئی کرونا، کوئی قتل، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی چیز، کوئی گولی مجھے نہیں لگ سکتی، لیکن جب وقت آ جانا تو پھر گھر بیٹھے بھی مر سکتا ہوں، رات سوؤں گا صبح نہیں اٹھوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں، میں آپ کو دلیر کرنا، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ تیار رہنا چاہیے موت کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا یسوع بھی کبھی آ سکتا ہے، اس لیے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ گاڈ ہیز ڈن ونڈرفل تھنگس۔ آج ہم نے اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا، میں چاہتا ہوں میری ساری لیڈرشپ یہاں ہو، تمام لوگ یہاں پر ہوں، اور ہر شخص یہ سنیں، کیونکہ یہ میرے لیڈرز کے لیے ہے، میرے سپورٹرز کے لیے ہے، پوری دنیا میں خدا نے میرے ساتھ لوگ کھڑے کر دیے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ میں ایسے نہیں کہ میں لالچ پیسوں کے لیے نہیں گیا تھا، مجھے تو خدا نے کہا تھا تو جا، میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے کہا خدا یہاں پر بہت کام ہے، بہت سے لوگوں مجھے وہ کرنا ہے جو خدا نے مجھے 32 سال پہلے کہا تھا کہ انٹرنیشنل بنا، اور خدا کے فضل سے نیکسٹ میرا ٹرپ جو ہوگا، جب بھی خدا کہے گا میں جاؤں گا، میں کینیڈا میں جاؤں گا، کینیڈا میں بھی ہم نے منسٹری سیٹ کر دی ہے، اور جیسے یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائے کمبوڈیا میں جاؤں گا، اور وہاں پر بھی ہم نے لیمپ کو شروع کر دیا ہے، اور جیسے یورپ کھلے گا میں یورپ میں بھی بندے تیار ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، خدا نے بہت کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف روح القدس کی رہنمائی کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنی مرضیاں نہیں بتانی کہ فلانے بندے، شک نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے آج سے بہت پہلے ایک بندہ آیا ہمارے درمیان اور اس نے دوسروں کو شک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے کبھی پیسے کے پیچھے کبھی نہیں گیا، اور خدا کے فضل سے مرتے دم تک نہیں جاؤں گا، کیونکہ خدا نے کبھی مجھے پیسوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، نہ اپنے بہن بھائیوں کا، وہ باہر ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت مجھے پیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ میرے خلاف ہیں، نہ مجھے بہن بھائیوں کا، نہ مجھے غیروں کا، نہ اپنوں کا، نہ امیروں کا، نہ غریبوں کا، کسی کا مجھے محتاج نہیں کبھی کیا۔ مجھے خدا نے ہمیشہ اپنا محتاج رکھا ہے، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، اور اس نے میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ کبھی کبھی میری جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، میں 18 گھنٹے بھوکا بھی رہا ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس نے فضل مجھ پر دیا۔ اور اب میں کل صبح جب کلام دیتا ہوں مجھے یاد آیا کہ پولس بھی کہتا ہے کہ میں بھوکا رہنا بھی جانتا ہوں اور سیر ہونا بھی جانتا ہوں، میں نے اس دنیا کی قیمتی ترین چیزیں بھی حاصل کی ہیں، کسی کے پیچھے نہیں بھاگا، وہ خود میرے پاس آ جاتی تھی اور مجھے دے دی جاتی تھی۔ آئی نیور آسک اینی تھنگ فار لو آف منی، سے خدا نے مجھے بچایا، یہ اس کا رحم ہوا تھا مجھ پر، یہ نہیں کہ میں بڑا نیک تھا، میں تو چونی پہ مرنے والا شخص تھا توبہ سے پہلے، میں تو گھر میں کہتا سارا میری جیب میں بھرو، سارا گھر چاہے بھوکا مر جائے۔ آئی واز لائک دیٹ، اس طرح کا تھا میں کہتا تھا سب پہلے میرے پیسے پورے ہونے چاہیے، تاڈے والے مر جو پاوے، میرے پاس وقت نہیں، فضول ضائع نہیں بتانا، میرے بڑے واقعات ہیں زندگی کے، میں اس طرح کا تھا۔ اور خدا جب بدلتا ہے جلال اس کا ہے کہ وہ کہ رحم کر دیتا ہے،
اس سے مجھے بدلا، اور مجھے نہیں پتا میں کیا، میں تو کپڑوں سے اتنا لڑتا تھا، جوتیوں سے، کہ میری سب سے بیسٹ نہ ہوئی تو پورے گھر کی آگ لگا دوں گا جس کے کپڑے ہوئے، ایسا میں جالس اور خود کا تھا۔ لیکن خدا ان کے شکر ہو، اس نے میری زندگی تبدیل کر دی، اس نے مجھ پر رحم کر دیا۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، بی کریجیس، دلیر ہو جائیے، خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیے۔ آج خدا نے جو مجھے دکھایا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے مجھے دکھایا، مجھے پتہ ہے لیمپ از گوئنگ ٹو ریوائیو اگین، اور نہ صرف ریوائیو ہوگی بلکہ یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ پوری دنیا کے اندر اب چلنا شروع ہو جائے گی، اور شروع ہو چکی ہے، ہو نہیں جائے گی، شروع ہو چکی ہے۔ کل میں نے کون سا گیت کہا تھا آپ کو ستھاں والوں میں، کون سی یاد کہی تھی، دوبارہ گئے رب، ہاں کون سی والی یاد کہی تھی، کیا کہا تھا، کرے گا، میں نے کہا تھا کہ ہے کیے، رب نے کی، کون سی آیتیں ذرا بولیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل میں یہ گا رہا تھا اس کے ساتھ، ہاں تیرے کما تو اپنے کما تو یہوہ مینو تو خوش حال ہے کیتا، کل پاس کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی، کیا، اور مجھے خداوند نے اس سال میں یہ کیا، اور 31 کی رات کو میں بتاؤں گا کیا کیا ہو گیا ہے، اور رزلٹ دوں گا، کیونکہ جب آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جب آپ کلام پر چلتے ہیں، جب آپ پیوریفیکیشن سے چلتے ہیں، پاکیزگی سے چلتے ہیں، ٹھیک طور سے چلتے ہیں، دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے، ڈونٹ کیئر فار اینی باڈی، کسی کی پرواہ نہ کرے، اور جو خدا کہتا ہے اس پہ چلتے جائیں، اور آخری دم تک جب آپ چلتے رہیں، گاڈ ول گیو یو دا فیور اینڈ ہز گریس، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور خدا آپ کو اپنا فضل عطا کرے گا، اور آپ وہ کر سکو گے جو خدا آپ کو چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کے سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، کسی کو چھوٹا اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ صبح بھی میں سارے چرچ کو کہہ رہا ہے، ڈونٹ تھنک یور سیلف لیس دین ادرز، کسی سے کم نہ اپنے آپ کو سمجھیں، اور کسی کی باتوں میں نے آپ کو کون کیا کہتا ہے۔ اس لیے بعض کو ہم کمنٹوں پہ چلتے ہیں، لوگ ہمارے یار ہم کمنٹس چاہتے ہیں، کمنٹ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہے، بلے بلے جی، واہ واہ پروفیسر صاحب گل کر دیتی نا، بلے بلے جی، ہمیں بلے بلے نہیں چاہیے، یہ روح ٹھیک نہیں ہے، نہ بلے بلے، ہم دوسروں کو بلے بلے کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ان کو انکریج کریں گے، ان کو بڑھائیں گے، ان کو کہیں گے آگے بڑھو، گھبراتے کس چیز سے ہو، گاڈ ہیز چوزن یو، خدا نے آپ کو چنا ہے، ہاللیلویہ۔ لیکن ہم نے نہیں بلے بلے کروانی، وہ بلے بلے تو لے بیٹھتی ہے، شیطان کو بھی وہی لے بیٹھی تھی نہ، رشتہ نے کہا وہ تیرے جیسا تو خوبصورتی کوئی نہیں ہے، ڈونٹ تھنک لائک دیٹ، اس طرح مت سوچیے، کبھی ایسی بات نہ کمنٹ کیجیے۔ اگر خدا کے خادم سے برکت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اس کو غرور میں سے بچا، اور یاد رکھیں کہ پھر بہت زیادہ آپ بھی برکت پائیں گے، دوسرے بھی پائیں گے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں برکت ملی، تھینک یو، خدا کے کلام کے لیے شکر ہو، یسوع کے لیے شکر ہو، لیکن آپ بندوں کو نہ کریں کہ بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا تجربہ ہے خدا کے ساتھ، آئی ایم زیرو، میں یہاں کھڑا تھا، میں گایا نہیں جا رہا تھا، میرا گلا نہیں کام کرتا، میں کوئی ہی کچھ نہیں۔ آئی آلویز سے ٹو دا گاڈ، خدا میں کیا ہوں، تجھے پتہ ہے میرے میں تو ایک بھی قابلیت نہیں ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے میرا یہ گفٹ ہے، مجھے یہ خدا نے اس لیے چنا ہوا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ باتیں خدا میرے منہ میں اس لیے ڈال رہا ہے کہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ بی کریجیس، دلیر ہو جائیے، ٹائم بہت شارٹ ہے، اور آپ اپنے ایمان سے اور خدا کے کلام پر عمل کر کے خدا کے کلام پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حالات کو مت دیکھیے، یہ نہ سمجھے میرے سے زیادہ آپ میرے ساتھ گن کے کسی طرح بیٹھ لیں، میرے سے زیادہ کسی کو پرابلم نہیں آئے، کسی بھی طرح کے سوچیں، کسی بھی طریقے کے، بیماریوں کے۔ آپ سب کو پتا ہے میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا جب میں افریقہ سے ہو کے آیا تھا، اور مجھے یاد ہے بھائی جیفر ڈینیل جو بڑے دلیر آدمی ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اور خدا نے انہیں اچھا دل دیا ہوا ہے، اور وہ مجھے پیار بڑا کرتے تھے، تو دوسرے کام دوڑے مار مار ہونا شروع ہو گئے مجھے دیکھ کر۔ میں ایسے حالات میں رہا ہوں، میں ایسی چیزوں میں سے گزرا ہوں، لیکن یاد رہے کہ یہ صرف خدا ان کے فضل سے، اس کے رحم سے ہوتا ہے۔ آپ نے ہمبل رہنا، خدا آپ کو نکال لیتا ہے۔ خدا اپنے مقدسوں کو، راست بازوں کو نکال لینا جانتا ہے، اس لیے آپ کا یہ فیتھ پیدا ہو جائے، ہمیں نکال لے گا، اور نکالنے شروع کر دیا ہے لیمپ کو۔ ہم بڑے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا نے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھانا شروع کیا، اس کے فضل کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، خدا میرے ساتھ کلام کر، وہ آلریڈی آپ کے ساتھ بول چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب سے آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے جب کلام کی منادی کی جائے تو کلام کے وسیلہ سے خدا بولے،
اور آج ہم اس سے سیکھیں گے کہ خدا پروفیٹیکلی بھی بولتا ہے، ڈائریکٹ بھی بولتا ہے لوگوں کے وسیلے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ گہرا تب ہے جب آپ بائبل کی منادی روح القدس کی طریق سے خدا کے بھیجے ہوئے بن کر رہے ہوتے ہیں، جب خدا نے تمہیں بھیجا ہوتا ہے، جب خدا نے تمہیں چنا ہوتا ہے، جب خدا نے آپ کو حکم دیا ہوتا ہے، شاگرد بنا کر کہا ہوتا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کے سامنے، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، تب آپ کے وسیلے سے بھی خدا بولتا ہے۔ آئیے دعا کریں، 1 منٹ کے لیے سب اپنا منہ کھولے اور خدا سے کہ خدا آج بائبل مقدس کے وسیلہ سے، لکھے ہوئے کلام کے وسیلہ سے، تحریر شدہ کلام کے وسیلہ سے اسپیک ٹو می اینڈ اسپیک تھرو می۔ خدا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے روحانی خاندان کے لیے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے، اور جتنے خدا فیس بک پر مختلف طریقوں سے سنیں گے ان کے لیے خدا زندہ خدا اس وقت منت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کلام کر، میرے لیے بھی، میرے خاندان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، لیم فیلوشپ کے لیے بھی، KOG چرچز کے لیے بھی، اور تمام کلیسیوں اور تمام مقدسوں کے لیے بھی، اور گناہ گاروں کے لیے بھی، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یسوع میں آ کر کیسے کیسے جائے بات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ فرما، کیونکہ تیرے بندے اور تیری بندیاں سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا کی سمسی کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ خدا نے میرے سامنے آج جو کلام رکھا ہے وہ ہے زبور کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور خاص طور پر اس کی 2 اور 3 آیت ہے، لیکن یہ کہ زبور بہت چھوٹا ہے لیکن ہم سارا پڑھ لیں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے باربر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ بیسیکلی آج جو خدا کا کلام کا مضمون خدا نے مجھے دیا ہے وہ ہے ہماری جڑیں کہاں پر ہیں، ویئر از آور روٹس، ہماری روحانی زندگی کی، ہماری شخصی زندگی کی، ہماری خاندانی زندگی کی اور ہماری کلیسیائی زندگی کی، ہماری جڑیں جو ہیں، ویئر آر آور روٹس، ہماری جڑیں کون ہیں اور ہماری جڑوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ خدا نے مجھے ابھی ایک رویا دکھائی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک درخت تھا اور اس درخت کے اوپر میں دیکھ رہا وہ درخت ہے پورا، اور میں درخت کے پتوں میں اور اوپر پھل ڈھونڈ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں اور میں بڑا بے دل ہوتا ہوں اور بڑا پریشان ہوتا ہوں، اور خدا نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ تو نے روٹس پر غور نہیں کیا، تو پھل کی طرف، تو حالات کی طرف، نتیجوں کی طرف، معجزوں کی طرف لگ گیا تھا کہ کام کب ہوتا ہے، پھل کا ملتا، کام کا بڑھتا، لمب کا بڑھتی ہے، پریٹ ٹاور کا بنتا ہے، یہ کا بنتا ہے۔ یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا روٹس، تو اپنی جڑوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس لیے آج خداوند نے مجھے اس پر کلام دیا ہے اور مجھے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے اس کی 3 آیت زیادہ مین ہے، ہم اس پر غور کریں گے، اور پہلی آیت پہ ہم ضرور پڑھیں گے، مبارک ہے وہ شخص وہ شخص جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ اس کے لیے میں آج پریچ نہیں کروں گا، بس اتنا بتاؤں گا، شریروں کے صلاح مشورے سے باز رہیں، کہ شریر جو ہے، یاد رکھیں، گناہ گاروں کو، برے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت شرارت پہ تلے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی شیطان کو بھی کہا گیا ہے، وہ بہت لوگوں کو مارتا ہے، اور دنیا میں ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کے خدا کے مقدسوں کو بھی سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ شیطان کی باتوں میں لگ کر وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرارت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ داؤد کے ساتھ ایسا ہوا، خدا کے لوگوں نے کیا، موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، بہت کے ساتھ، سب کے ساتھ بائبل میں پڑھیں، کلیسیا میں ہو جاتا تھا۔ شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا، ایسی صلاح جو کلام کے مطابق نہ ہو اس پر نہیں چلنا۔ آپ نے شرارت پر نہیں آنا، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے اگر آپ برکت چاہتے ہو، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔
کیونکہ ایسے کام خطا کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو بھی ان خطاؤں کے لیے مجبور کر دیں گے اور آپ سے بھی وہ غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس میں تیسری بات لکھا ہے، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اب پہلے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹھٹھا بازی بہت لوگوں کو پسند ہے، لوگ بڑے، مجھے بھی خدا بول رہا ہے، کئی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ اب میں بور ہو گیا ہوں سارا دن دعا کر کر کے، اب صحیح مجھے کہاں سے خوشنودی ملے گی؟ کون سے بھلا؟ یوٹیوب سے، اور جڑے مذاق کر دے رہے ہیں اور جڑے ٹھٹھے کر دے رہے ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہے نا اس میں کھو چکے ہیں۔ اٹ از سن، یہ بڑا پلائٹ سا لفظ لگتا ہے گناہ، لیکن ہے یہ گناہ۔ اس سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ٹھٹھوں سے آپ خوش ہونا ہے، ٹھٹھوں بازوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا۔ پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، بیٹھ کے ابھی ٹھٹھے مارنے والے، اور انہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو مذاق ٹھٹھے اڑانا، کبھی کبھی اس سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی کلیسیا میں سے، ہم نے لیمپ میں سے، اسٹیج سے ہم نے ایسے ڈرامے بند کر دیے جس میں ٹھٹھا بازی کی جاتی تھی، جس میں نقلیں کی جاتی تھی، اور لڑائیاں ہونے لگی اور ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے لگے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری ٹھٹھے بازی کی چیزوں کو کوشش کی ہے نکالنے، اور خدا مجھے کہہ رہے اس کو پورے نکال دینا، اور ہمارے کسی لیڈر کے منہ میں ایسی لفظ نہ آئے جو دوسروں کے ٹھٹھے اڑائے، کسی خدا کے خادم کے یا خادمہ کے یا خدا کے بندے یا بندی کے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لیک کرتے رہے اپنی برکات کو، اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ شاید آپ نے 100 کی ہے تو میں نے شاید 5 کی ہے، لیکن میں نے بھی کی ہے، میرے سے بھی ہو جاتی تھی، اور خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کیا ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا، ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنے لیے 5 کہہ رہا، میری بہت کم نیچر ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ لوگ جب بات کرتے ہیں نئے لوگ، تو مجھے مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ، میں ان کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں یوٹیوب پہ زیادہ وہ نہیں دیکھتا، میں فیس بک نہیں دیکھتا زیادہ، مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت گند ہوتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں تو گند بہت ہے۔ اس میں ایک اچھی کہانی آئے گی، ایک اچھا گیت آئے گا، اس کے بعد ایک گند آ جائے گا۔ میں نے اس کو کم کر دیا، بلکہ کم کیا، تقریباً 0 کر دینے لگا میں اس کو۔ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ، کیونکہ فیس بک کے ذریعے سے لوگ بے شمار ایسی خطائیں، ایسی باتیں آپ کے اندر ڈال دیتا ہے شیطان کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ خدا کے کلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہمیں اس لیے ان چیزوں سے بات، اگر آپ نے خدا کے لیے کو بڑا کام کرنا ہے، اگر آپ نے پہلی قیامت میں شامل ہونا ہے، اگر آپ نے ٹوٹل پیوریفائی ہونا ہے، پھر آپ نے چغل خور نہیں بننا، آپ نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا۔ میں نے ٹھٹھا باز، خاص کر مجھے برا نہیں بنانا، یہ جو میوزک والے اور یہ ہوتا ہے، میں نے ان کو بھی جانتا ہوں، میں پادریوں کو، خادموں کو بھی جانتا ہوں، ٹھٹھا باز بہت ہوتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے وی ہیو ناٹ ٹو، کسی کے لیے ہم نے ٹھٹھا نہیں اڑانا۔ آپ کو پتا ہے باہر ایک چیز اچھی بھی ہے، وہاں بہت برائیاں ہیں، لیکن ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہاں پر جا کے آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہاں پر کوئی عورت موٹی جا رہی ہو، اس کے اوپر کمنٹ شروع کر دیں گے، وہاں نہیں کرتے، وہاں آرام سے آپ پھرتے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کوئی کسی پر ٹھٹھے نہیں مارتا۔ وہاں پر ایک اندھا چل رہا ہے بیچارہ، ایسے لنگڑا سا ہے، ایسے ہنس رہا ہے، وہ اس پہ کچھ نہیں، اس کی مدد کر دیں گے، اس پہ ہنسیں گے نہیں، یہاں پر ہنسنے شروع کر، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا کلچر جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کے خلاف بہت کچھ سکھاتا ہے۔ کوئی خادم گرتا ہے، نہیں گرتا، کوئی بات ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، یہاں پر اور اس کو آگے لگاتے ہیں، وہاں پر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہاں پر آپ، میں اگلے دن کسی دوست سے بات کر، یار امریکہ میں ایک بات بڑی فرق دیکھی ہے، جب ہم پاکستان میں صرف ہوتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، کسی کو الٹا پلٹا دیکھیں، اس کا رنگ کالا ہے تو اس میں کالے، یہاں سارے آدھے کالے ہیں، امریکہ میں آدھے کالے ہیں، اور وہ بڑے ٹور سے پھرتے ہیں، اور ان کو رنگ لگائے ہوتے ہیں، ادھر لگایا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور یہاں پر ذرا سی کو کسی کی بات ہوتی تو ہم باتیں کرنی شروع، خدا کے بندے بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارے اس کریکٹر سے ہمیں باہر آنا ہے۔ وی وانٹ اے اسپیشل کریکٹر آف جیسس کرائسٹ، لائک جیسس کرائسٹ۔ ہم یسوع مسیح کا جو چال چلن تھا، وہ کبھی ٹھٹھا بازوں میں نہیں بیٹھتا، نہ وہ ٹھٹھا بازوں کی محفلوں میں باتیں کرتا تھا۔ He never did that۔ اس لیے یاد رکھے کہ یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ We have not to do that۔ اب کرنا کیا ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے، اور بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ خوشی کس میں پاتا ہے؟ خداوند کی شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ بائبل مقدس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اس وقت۔ اس کی خوشنودی کس میں ہے؟ میں نے ابھی ڈاکٹر مین ہکی کی ایک کتاب مجھے ملی ہے، اور میں اس کو پڑھنا شروع کیا، پہلا چیپٹر ہی مجھے یہ بتاتا ہے، میں نے اس کو سن کے آیا ہوں، کیونکہ ان کے چرچ میں
اردو چرچ ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، 2 دن میں نے کلام سنا، تیسرے دن ڈاکٹر مینڈی نے سنایا، اور اس کے بعد ہم نے اکٹھے دعائیں کی، بہت لوگوں کو پاک تسمے ہوئے، نبوتیں ہوئیں، برکت آئی، قدرت آئی، خدا کے نام کو جلال ملا۔ اور جب میں وہاں پر تھا تو میں نے ڈاکٹر کی 90 سال کی ہو گئی ہے، اور وہ بیچاری کھڑی نہیں زیادہ ہو سکتی، اور وہ بیٹھ کے کرسی پہ کلام دے رہی تھی۔ بھائی اس نے اتنا وہ کلام پر بولتی ہے، وہ بولتی کلام پہ، یہ اس نے جو کتاب لکھی ہے مجھے اس نے ہلا دیا ہے۔ اس کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہ کلام کے اندر کھوئی رہتی ہے، وہ کلام پر کھڑی ہوتی ہے، وہ بائبل ہی پڑھتی رہتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہر روز، یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی 2 آیتیں پڑھ لی، 4 چیپٹر پڑھ لیے، نہیں پڑھ لیے، نو، وہ کلام کے اندر رہتی ہے اور وہ کلام پر چلتی ہے۔ اور اس کتاب پر لکھے تھنک بگ، آپ بگ بلیو کریں، بلیو بگ، بہت بڑا ایمان رکھو کلام پر، کسی اور بات پر نہیں۔ وہ روئے روئے نہیں کہ باتیں کرتی، آپ نے سنا ہوگا اس کے منہ سے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی، مجھے رات کو خواب آ گئے تھے، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے فرشتہ نظر آ گیا تھا، یہ ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں غلط ہیں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا، میں نے صرف اس کی ایک مثال دی ہے۔ اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ کلام پکڑ لیتی ہے، پڑھتی ہے اور اس پہ غور کرتی ہے اور اس کو سوچتی جاتی ہے، اور جب تک وہ کلام اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن جاتا وہ پورا یقین رکھتی ہے اس لکھے ہوئے کلام پر۔ ہاللیلویہ، دن اور رات، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی خوشنودی کس میں ہے؟ شریعت کے اندر، خدا کے کلام کے اندر۔ یہ جو لکھا ہوا کلام ہے، آج کا سبق یہی ہے، یہ جڑیں ہیں ہماری۔ ہم نے اپنے درختی پر، خدا نے مجھے دکھایا کہ اس کی جڑوں میں پانی دو۔ آپ کی روحانیت شخصی، خاندان کی، کلیسیا کی، لیمب فیلوشپ کی، جو تمہیں میں نے رویا دیا کہ جی چرچز کی جو بنیاد ہے، تم بائبل، میں پڑھتا ہوں بائبل، میں پورے پڑھتا ہوں۔ جب میں جہاز میں ہوتا ہوں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں بائبل ہی پڑھتا رہتا ہوں، جتنی دیر تک جاگتا رہتا ہوں۔ اگر میری حالت ہو، میں فریش ہوں تو کبھی کبھی 10 گھنٹے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں بائبل پڑھتا ہوں، میں شاید میرا خیال ہے تھوڑا بہت لگا کے 60-70 دفعہ پڑھ لی ہوگی، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اب مجھے بائبل پڑھنے کا طریقہ پتہ لگا ہے۔ بائبل تو میں پڑھتا ہوں، اب بھی میں ایک ہی چیپٹر، خدا نے ایک ہی مجھے خط جو ہے 3 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، یعقوب کا خط، اور اس پہ میں بہت جلدی ایک اسٹڈی دینے والا ہوں۔ مکاشفے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس پر غور کرنا شروع کریں۔ اور میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نے لگا کے بتانا ہے کہ فلانا بھائی، فلانی بہن جو ہے اس کو میں بتا دوں، اس پہ لگا کے کلام کروں۔ میں اس لیے وہ خط نہیں پڑھتا، وہ خط میں اس لیے پڑھتا، خدا میرے ساتھ بول، اسپیک ٹو می، میرے ساتھ بولنا شروع کیا خدا نے۔ اور جب میں وہ بولتا ہوں تو اس میں ایسے پوائنٹس ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کے بڑے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے، آپ کے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں حکمت آ جائے گی، دنائی آ جائے گی، قدرت آ جائے گی۔ اس میں کوئی 15 میں پوری کتاب ہی شاید لکھ دوں، کیونکہ میں نے کافی نوٹس لکھ لیے ہیں۔ میں کبھی نوٹس نہیں لکھتا، میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں اس کے پوائنٹس لکھنا شروع کروں۔ اتنی زیادہ اس میں کلام کی قدرت ہے، مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ واحد کتاب ہے جس میں یعقوب نے، جس کو یسوع کا بھائی بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایسا تجربہ بتایا، اس نے شاید یسوع کے ساتھ رہا ہوگا، اور اس نے دیکھ لیا، اور اس نے ایسی باتیں لکھی ہیں، پریکٹیکل باتیں، عملی باتیں، کلام پر عمل کیسے، ایک مسیح کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں ڈیوائن وزڈم بھی ہے، اس میں عجیب باتیں ہیں۔ اس لیے آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو بائبل پڑھنی شروع کریں، بائبل پر غور کرنا شروع کریں۔ دن اور رات اس کی خوشنودی اسی میں ہے، اور کہ لکھا ہے اور اسی کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ کس پر رہتا ہے دھیان؟ تمہارا کن پر دھیان رہتا ہے؟ لوگوں پر۔ آؤ کی کرن ڈے، آؤ کی کرن ڈے، وہ خاندان سے کی ہوا، وہ منڈے نو کی ہو گیا، وہ کڑی نو کی ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا پاکستان، ہاں ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ تو تمہیں پتہ لگا فلانا ڈگ پہ آ جائے، بڑا چنگا ہوا، رونا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ ڈگ پہ آ جائے؟ یہ حسد کا روح ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر، اور میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کیا، جب میں دوسروں کو خدا استعمال کرتا ہے تو میں خوش نہیں ہوتا، جس کا مطلب میرے اندر حسد ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیپی کہ خدا نے اس بندے کو کیوں استعمال کیا، اس بیان کو کیوں کیا۔ رشک آپ کر سکتا ہے، رشک اور حسد دونوں فرق چیزیں ہیں۔ حسد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر اس پہ کمنٹ شروع کر دیتا ہے، کی ہو گیا بدرو کڈ لیے تھے، ویکھے بدرو کیویں کڈن ڈیا سی، کن پھڑ کے کڈن ڈیا سی۔ تانوں خدا نے جج مقرر کیتا سارے، اور مجھے جج مقرر کیا کہ میں انہوں کا کن پھڑ کے کڈی سی، کیوں کڈی سی، بدرو تو نکلی ہے نا۔ یہ سنا، ہمارا کیا کام ہے کسی کو جج کرنے کا؟
ہمارا کیا کام ہے؟ کسی خادم پر، خادمہ پر، کسی گانے والے پر، کسی طبلے والے پر، کسی اور پر ہم کرٹیسائز کریں. وی ہیو نو رائٹ. اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خدا ہماری بہت سی برکت. یہ حسد ہے. اور حسد جو ہے وہ آپ ٹھٹھے باز کرتا ہے، دوسرے پہ مذاق کرتا ہے اور ان کو نیچے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے. یہ حسد ہے. اس میں غرور بھی ہے اور یہ بہت سخت گناہ ہے. اور یہ سارے یہ شیطان میں تھے اور یہ سارے خدا کے لوگوں میں ابھی تک پائے جاتے ہیں، حسد اور غرور. لیکن رشک کرنا بری بات نہیں ہے. رشک کرنا چاہیے. رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، کاش میں بھی صادقوں کی موت مروں. بلعام کہتا ہے، وہ حسد نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے جو صادق مریں گے وہ سیدھے آسمان پر جائیں گے، خدا کے پاس جائیں گے. اس وقت وہ عالم روا میں اچھے حصے میں جاتے تھے، ابراہیم کی گود میں جیسے کہا جاتا ہے. یہ اس کی تشبیہ ہے. ابراہیم جہاں ایماندار جاتے ہیں اس کے پاس جائیں گے. اور وہ رش کرتا ہے، کاش میں بھی صادقوں کی سی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو. رش کرتا ہے، ان کی ابدیت بھی ایسی ہو. رشک آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ حسد نہیں کر سکتے، آپ ٹھٹھا بازی نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں آپ خدا کے پاک روح سے باہر ہیں. یہ جڑیں ہیں ہماری روحانی زندگی کی. یہ مجھے بھی خدا نے ابھی بولا، مجھے رویا دکھائی، مجھے خدا دکھا رہا ہے جڑیں ٹھیک کر. میں نے کہا میں کیا کرنے لگ گیا تھا؟ مجھے یہ فکر پڑی ہے پیٹ اب نہیں بنا، فلانا نہیں ہوا، فلانے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، میں یہ کیا کروں وہ کیا کروں. میں تو انہی میں سوچ سوچ کے کلام پڑھتا ہی نہیں. ساری ساری رات سوچتے رہنا، روتے رہنا، پریشان رہنا. خدا نے کہا نکلو اس سے باہر. اگر تم برکت چاہتے ہو پہلی بات میرا کلام پڑھنا شروع کرو اور اس میں تمہارا دل ہونا چاہیے. اور دن اور رات وہ کیا کرتا ہے خدا کا بندہ؟ اسی کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے. تو پھر اس کی شکل کیسی بن جاتی ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. درخت کو بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور پانی کے کنارے درخت لگا ہے تو کہاں سے پانی لیتا ہے؟ وہ کس سے لیتا ہے؟ آپ سب کو بتانا، جڑوں کے وسیلہ سے. اس کی جڑیں جو ہیں وہ دریا کے کنارے. غلام یسوع مسیح کیا ہے؟ بہتا دریا ہے کلام کے مطابق. آمین. اس کی جڑیں جو ہیں کلام میں لگی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں کلمہ خدا میں لگی ہوتی ہیں. اور آپ کو اس کلام کا 3 حصے پتہ ہونے چاہیے. پہلا حصہ ہے تو اس کو پڑھنا، اس کا نالج لینا اور سادہ طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دینا. اس کے لیے الہام کی ضرورت نہیں ہے. اگر کلام میں لکھا چوری نہیں کرنی تو نہیں کرنی. اگر لکھا کہ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا تو نہیں اڑانا. اگر لکھا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت کرنی ہے اور اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرنی تو نہیں کرنی. اس کے لیے کوئی مکاشفہ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ باتیں سادہ ہیں، لکھی ہوئی ہیں. اگر لکھا ہوا کہ دہیے کی ملے دینی چاہیے تو آپ کو سمجھ آ گئی تو لینی چاہیے. اگر لکھا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے تو لکھا ہوا توبہ. اس کے لیے کوئی مکاشفہ کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو کنوکشن کی ضرورت ہے کہ میں اس کلام پر عمل کرنے کو تیار ہوں. ہاللیلویا. اگر لکھا ہے کہ اپنے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی تو نہیں نکالنی. یہ سمپل بات ہے. کوئی اس میں پہلا حصہ اس کو پڑھو، اس کے اندر غور کرو اور اس پر میڈیٹیٹ کر کے اپنی تصویر اس میں دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. اور خدا بندہ آج میرے ساتھ بھی بہت کلام کر رہا ہے. کیا میں اس درخت کی مانند ہوں جو دریا کے کنارے لگایا گیا اور میری جڑیں جو ہیں وہ پانی لیتی ہیں وہاں سے؟ آپ کو پتا آپ کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، آپ کی بنیاد. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ، مجھے خدا دکھا رہا تھا کہ یہ مالی کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹے پلانٹ کے ارد گرد کوئی پلانٹ جب یہ درخت اگنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ کھودتے چھوٹے چھوٹے پودے جدھر ادھر نکالتے ہیں، مجھے اس کے لفظ بھول جاتے ہیں. نہیں پنیری نہیں بات کر رہا، پنیری تو نہیں. اس کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں ان کو کھاڑتے ہیں کسی درخت کو جب پالنا ہوتا ہے. گوڈی کرتے ہیں. کیا گوڈی کا کیا مطلب ہے؟ گوڈی کا مطلب جیڑے درخت انہوں خراب کر دینے. اگر آپ کی قدرت، آپ کی کھاد ڈالی ہوئی، آپ کا پانی دوسری چیزیں لے گئیں تو وہ برباد کر دیں گے آپ کو. اس لیے آپ نے اپنی اس کھاد کا پورا وہ جو الٹ پلٹ یہ روٹس ہیں ان کو نکال دینا ہے. آپ کو گیت بھی یاد ہوگا، یہ اس نے کلام پر بنایا ہوا بھائی سبھاش نے. میرے دل دیاں تمہیں جانے ہیں، کر دے یسو کڑوے دانے. اور ایک اور آیت ہے اس کی، اس میں جو کہتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں نکال دے ساری. گوڈی کرنا والے چھان تو مینو، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. گوڈی کرنی چاہیے، نکال لو اپنی زندگی سے. اپروٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. نکال دو اپنی زندگی سے ایسے درختوں کو، ایسی چیزوں کو جو آپ کی جو انرجی ہے وہ لے جاتی ہے. ہمیں ایویں الٹی پلٹی باتوں میں اپنا ایویں سڑ مر کے ایویں اپنا ادھر ہی اپنا ضائع کر لینا.
آپ کا کام ہے پورا خدا کے کلام پر، خدا کے اپنی جڑیں یسوع میں لگاؤ، اس کے کلام میں لگاؤ۔ دوسرا حصہ پھر خدا روح القدس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بولتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ یہ آپ کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ کلام کا ایک لیول آپ کا ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا لیول آتا ہے کہ روح القدس کے ساتھ آپ کا شخصی ملاپ کروا دیتا ہے، آپ کی رفاقت شراکت ہو جاتی ہے، یسوع کے نام میں ہو جاتی ہے، یسوع کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور خدا باپ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، جس کا یوحنا نے اپنے پہلے خط میں ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی اور خدا کی باتیں روح القدس آپ کو رہنمائی دینا شروع، وہ ڈائریکٹ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی ہر سچویشن میں ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بڑے کاموں میں جب آپ خدا کے ساتھ پوری طرح چلتے ہیں، آپ کے قدموں کو لے چلتا ہے جدھر اس کا دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی روٹس ہیں۔ میں نے اس دفعہ دیکھا، مجھے خدا نے بھیجا، مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف کہا کہ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خدا، میں جاتا ہوں۔ میں نے اس کی آواز سنی اور میں چل پڑا۔ مجھے پتا تھا میرے لیے مشکل ہے، اور میرے پاس ویزا نہیں تھا کینیڈا کا، مجھے ویزا ملا ہی نہیں، اور میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا خدا 1 مہینہ ضائع ہو جائے گا، مجھے نہیں پتا تھا وہ مہینہ خدا نے مجھے بھیجا تھا، میرا ٹکٹ نہیں چینج ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں جلدی آ جاتا ہوں، کیونکہ کینیڈا کا ویزا نہیں میرا ملتا، اب پاس ہو گیا لیکن ابھی ملا نہیں ہے، مل جائے گا۔ میں خدا سے کہہ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو نے مجھے بھیجا، مجھے کینیڈا میں بھی کام کرنا ہے، تیرا کام کرنا، تو نے مجھے بھیجا۔ اس نے کہا میں تجھے کینیڈا کے لیے ابھی کہا نہیں۔ چپ کر کے میں نے کہا اچھا خدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا کلام کہتا ہے تو اپنے مقدسوں کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، یو آرڈر دا اسٹیپس آف یور رائچس۔ جو صادق ہے، جو خدا کی رہنمائی میں چل، اس کے قدموں کو خود خدا لیے جاتا ہے۔ اور خدا نے انہی دنوں میں امریکہ میں ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وسیلہ سے ہم ایک بہت بڑی مشکل میں چلے گئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ہم کرتے بھی نہیں انفارم، لیکن حالانکہ ساری ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری دیوار گر گئی، ایک اور 2 دیواریں ہم پکی کر چکے، ایک رہ گئی، 14 سے 15 لاکھ اس پہ لگنا ہے۔ کس سے پیسہ دینا ہے؟ پاکستانیوں نے؟ کوئی پیسے کا انتظام نہیں۔ اگر ہم نے کہ ہمارے 4-5 لاکھ اینٹیں اٹھا کے لے جائیں گے وہاں، یہ ہمیں فکر ہے۔ میں امریکہ بیٹھے مجھے پتہ لگا، اور مجھے فکر ہوتی ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، کتنوں نے اس کے لیے دعا کی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، انسنی بہائے، کیونکہ کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ تو سمجھتے نہیں جی پروفیسر صاحب یہ کرتے ہیں، پروفیسر صاحب کو پھر برکت بھی تو ویسے ملتی ہے نا اگر وہ بوجھ لیتا ہے تو۔ کتنوں نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ میرا نہیں خیال ایک نے بھی کی۔ کتنوں نے آنسو بہائے ہیں؟ آئی کرائی ٹو دا لارڈ، خدا ہم پیسے چاہیے، کہاں سے 15 لاکھ روپے آئیں گے؟ پہلے بھی 4-5 لاکھ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا کام آگے بڑھنے کے بعد اور پیچھے چلا جائے گا۔ یہ بارش جو ہوئی ہے پیچھے 2 ہفتے پہلے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن آئی اسٹارٹڈ بلیونگ گاڈ کہ خدا کرے گا، اور آپ دیکھیں کہ ہم اس کو بنائیں گے، اور اسی مہینے 1.5 میں ہم بنا لیں گے۔ آپ کو کرنا پڑتا ہے خدا کے لیے، ایسے نہیں برکتیں ملتی، خدا سے مانگنا پڑتا ہے، ایمان پہ کھڑا، کلام پڑھنا۔ میں نے خدا سے کہا، میں کہا خدا تو نے مجھے کہا تھا ایمان پہ کھڑا ہو جا، اور جب سے میں ایمان پہ کھڑا ہونا چاہیے، میرے ہر روز معجزے ہوتے ہیں، ایوری ڈے میرا معجزہ ہوتا ہے۔ اس سال میں 31 کو بتاؤں گا، ایوری ڈے میرا 1 نہ 2-4 معجزے ہوتے ہیں۔ اگر میرے نہیں ہوتے تو لوگوں کے ہو جاتے ہیں میرے وسیلہ سے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن خدا نے کسی نہ کسی کی زندگی میں معجزہ نہیں کیا، یا میری زندگی میں نہیں کیا، کیونکہ میں نے اس کلام کو لے لیا۔ کلام کو سنو نہیں، صرف اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، اور جب آپ عمل شروع کر دو گے تو آپ کیسے بھی بری حالت میں آپ چینج ہونا شروع ہوگی۔ یہ میری لائف اتنے سالوں کے بعد اس لیول پہ آئی ہے، اور مجھے مقاشفے شروع ہو گئے۔ میں کہا یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہر چیز میرے لیے دروازے کھلتے جا رہے تھے، اور مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، میں آپ کو حیران ہو جاؤ گا کہ جن کو میں جانتا نہیں زندگی میں، جن کو میں کبھی ملا ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ملنے کا، اور دے آر ریڈی ٹو اسٹینڈ ود می ان دا لیمپ فیلوشپ۔ لیمپ فیلوشپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو منہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں کہیں بندوں کو تو میں جانتا ہی نہیں، ان کے ساتھ تو میری ملاقات پہلے ہی ہوئی، خدا نے ہمیں کہا ہے، کیونکہ جب خدا آپ کو بھیجتا ہے خدا کام کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس درخت کی مانند بنیے جو ندیوں کے پاس، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ ایسا درخت بننے کے لیے خدا نے مجھے 3 خاص نصیحتیں کی ہیں۔ کلام کی 3 لیول ہوں گے۔ پہلا، جب آپ یہ باہر پڑھو گے آپ کو علم بھی ملے گا، اور خدا آپ سے کلام کرے گا، جو آپ کو سمجھ رہی وہ نہیں، روح القدس آپ سے بولے گا اسپیشل۔ اس کے لیے مکاشفہ نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ سوئیں رات کو، خدا مکاشفہ دے، ماں باپ کی عزت کروں کہ نہ کروں۔
اگر ماں نہیں ہے تو باپ کی کروں کہ نہ کروں، باپ نہیں ہے تو ماں کی عزت کروں کہ نہ کروں۔ کوئی مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رحمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے کیا کرتے ہو؟ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو پال کے یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے۔ وٹ ڈو یو ڈو فار یور پیرنٹس؟ وٹ ہیو یو ڈن؟ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ وعدہ ہے برکتوں کا۔ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولیے زندگی میں، اور پھر کلام لکھا اپنے باپ کے دوستوں کو بھی نہ بھولو جنہوں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے۔ سلیمان نے بھی ایسے کیا تھا، داؤد نے اس کو کہہ کے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ سارے میرے دشمن ان کو سفید سار ان کا نہ گزر جانے دینا۔ اس نے کہا نو، میں نے خدا سے پوچھا خدا وہ داؤد کو فالو کروں؟ خدا نے کہا بالکل نہیں، داؤد پرانے عہد نامے کا تھا، تم نے اس کے پیچھے، تم نے میرے پیچھے چلنا ہے۔ کیا کہہ کے گیا تھا داؤد؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہیں میں نے زیادتیاں کی تو نرکی کر دی، اور سفید سارنا انہوں نے بڈھیاں دے سر انہوں نے گل کٹ دی، انہوں نے پھر بہانے بنانا کل کی ایسے کیا تھا۔ وہ بائبل پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ایسے کیا تھا، کیوں جی اسٹوڈنٹ صاحب؟ ایسے کیا تھا نا، انہوں نے کیا نرجیک نہیں چھڑنا، لیکن یسوع کا ایسے نہیں۔ اب نیا مکاشفہ ہے، نیا عہدنامہ ہے، اب یسوع کی تعلیم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان سب کو عزت دینی ہے۔ اپنے باپ کو دوستوں کو نہیں بولنا، جنہوں نے ساتھ دیا ہے، جنہوں نے لیمپ پہ کام کیا، ان کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، دل سے پیار کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنا دل پازیٹیو رکھنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے وہ بھی ہماری عزت کے لائق ہے۔ وی شوڈ لو دیم، وی شوڈ، کوئی بات نہیں اگر وہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، خدا نے ان کو کہا ہے، خدا ان کو بھی استعمال کر رہا ہے، خدا کا ارادہ ان کے لیے ایسا ہوگا، اور خدا شاید نئے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے تیار کیے ہوئے، مجھے پتہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کلام کا پہلا حصہ، پھر آپ کا کلام کے وسیلے سے آپ کا خدا یسوع مسیح نظر آنا، جو روح القدس ہے وہ آپ، پھر آپ کو یسوع مسیح نظر آنا شروع ہے، جو کلمہ خدا ہے، جو خدا مجسم کلام ہے، جو سچا کلام ہے، جو ازلی کلام ہے، جو خدا ہے، وہ کلمہ جو خدا ہے۔ یہ کلمہ خدا نہیں ہے، بائبل خدا نہیں ہے۔ بائبل خدا کے متعلق بتانے والی ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ہسٹری لکھی گئی ہے، لوگوں نے کیا کیا ہے، خدا کے ساتھ کیسے ان کا سلوک ہوا ہے۔ بائبل یہ خدا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اے خدا اے یسوع ہے، آپ کو کس نے کہا یہ یسوع ہے؟ یہ تو لکھا ہوا کلام ہے۔ اٹس ناٹ بائبل، اٹس ناٹ جیزس۔ جیزس کیا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ ازلی ہے، اس کو کلمے کا نام دیا گیا ہے، ہاللیلویہ۔ اور شخصیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ آتا ہے، آج کل بہت لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اس لیے آپ کس جگہ آپ کھڑے ہیں، ہم نے اپنی روٹس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری روٹس کیا تھی؟ پہلی بات کلام پڑھو، دوسری بات دعا کرو، یہ کھاد کی طرح ہے۔ اگر آپ صرف بائبل پڑھو گے تو آپ کو نہیں، جتنی دعا کرو گے۔ میں نے آج ہی کسی نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی میں ایک شخص کو ملا ہوں، وہ بہت برا تھا، بہت برا تھا، اور وہ روتا جا رہا، اور وہ اتنا مسا سے بھرا۔ میں نے کل صبح ایک شخص سے کہا، وہ ہندوؤں میں سے تھا، آج میں نے ایک اور کا سن لیا۔ آپ میں سے کوئی، وہ مجھے بتا رہا تھا میرا بیٹا، وہ کیا کہیں کہتا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، پورا گھنٹہ بولتا میں روتا ہی رہا ہوں، اتنی قدرت، میں تو اس کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا۔ 7 دن کا اس نے روزہ رکھ لیا، اس نے کہا میں دنیا کا بدترین شخص ہوں، مرنا تو میں نے ہے ہی، لیکن میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کو خدا نے آواز دی گرجے میں جا، اور وہ پورے گرجے میں روتا تھا۔ ہم تو یہاں بڑے اکڑے ہوئے ہیں، لیمپ والے جی بلے بلے، ارے لیمپ والے بہت نیچے ہیں، آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں آپ کو سچائی سے بتاتا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں خدا دنیا میں کیا کر، لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی روٹینیں، وہی طریقہ کار، وہی سارا کچھ۔ واٹ وی ہیو ڈن، اگلے لیول کے جانے کے لیے دعا کو بنو، دعا کرو، اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کو یسوع نظر آتا ہے، وہ کہہ مجھے جیسے میں کچھ سن رہا تھا، کہتا میں روتا ہی رہا ہوں، اتنی قدرت تھی اس کے ساتھ۔ میں نے جس ہندو کو سن کے آیا ہوں جو کنورٹ ہوا، وہ پورا گھنٹہ بولتا، میں اس میں دعا کرنے کو تو پیرالائز، وہ تو بالکل چل بھی نہیں سکتا، ایسے ایسے چل رہا تھا، اور اس نے ہماری چائے میں بول نہیں سکتا، بہرا بھی تھا، اور وہ بھی ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کو بہت۔ اور جب یسوع اس کے پاس آیا، جب وہ بتا رہا جیسے، پھر اسے گیت گانے شروع کیے۔ میں خدا کا شکر کرتا آصف کے لیے، ارنس کے لیے، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، وہ جو گا رہا تھا نا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ یقین جاننے ایک لفظ جو ہے نا میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوا، اور مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میں نے ویڈیو بنوائی، لیکن اس کی آواز پتہ نہیں کیوں رہ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا سب کو وہ ویڈیو بھیجوں، سب کو کہوں وہ ویڈیو دیکھو یار، وہ گیت گا رہا تھا دل سے،
خدا کی محبت کے، اور کہہ رہا تھا یسوع میں نے سارے دیوتا تیری خاطر چھوڑ دیے، سارے خدا چھوڑ دیے، اور میں تیرے ساتھ ہوا تو مجھے کہاں چلا گیا ہے، لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، رہوں گا میں تیرے ساتھ۔ اور یسوع اس کے پاس اترا ہے، اور اس وقت اس کے گھر میں بھی یسوع موجود تھا، کیونکہ آئی کین سی دیٹ ان دا اسپرٹ۔ اتنی قدرت آ گئی تھی، میں نے اسے کیا کلام سنانا تھا، میں اس کے لیے دعا کرنے گیا تھا، اسے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، اور میں روح کی تحریک کو سمجھتا ہوں، میں نے کہا یہاں ضروری ہے کہ میں ہی استعمال ہوں، یہ بندہ ہمیں برکت دے رہا ہے، بجائے اس کے ہم اس کے لیے دعا جو کریں۔ یہ ہوتی ہے یہ جڑیں تھی اس کی خدا میں، اس کی جڑیں خدا میں تھیں، اور وہ بندہ پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی جڑیں خدا میں ہیں۔ آپ کی باتوں سے، آپ کی دعا سے پتہ لگ جاتا ہے آپ کی جڑیں کہاں پر ہیں۔ اگر آپ کی جڑیں جو ہیں پھلدار نہیں ہیں، پتے بدے نظر آتے ہیں، آپ فروٹ کہاں ہے؟ ویئر از دا فروٹ؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو مالک تھا وہ فروٹ ڈھونڈنے آتا تھا، یسوع صرف فروٹ ڈھونڈنے آئے تھے، یسوع صرف درخت کو نہیں دیکھنے آئے تھے انہیں جڑوں سے سوکھ جائے، کیونکہ جڑیں ٹھیک نہیں تھیں، اور کلام کے مطابق وقت اور بے وقت پھل لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی کہ حالات اچھے ہوں گے تو پھل دینا ہے، موسم آئے گا تو پھل دینا ہے، فرسٹ منڈے کو پھل دینا، باقی سارا مہینہ کچھ اور ہی کرنا ہے، کانٹے ہی دینے ہیں۔ گلاب کے کہنا لوگوں کو مثال دی، گلاب کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں نا، ہم اب کانٹے بن گئے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا جی آپ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی تو پھر لیمپ جو ہونا تھوڑے سے کانٹے بھی تو بچ ہونے چاہیے دینا، وہ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا ہے پھول پھل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو یہ پھول شول لا کے آم جگ لگنے ہوتے ہیں، پہلے بوری کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، بوری جو لگتا تھا نفا دیا کری اماں دی جگہ سے، خوش ہو جاؤ گے؟ بتاؤ مجھے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا پور پہ، وہ کیا پسند کرتا ہے؟ آم، اور آم بھی اگر پکا ہوگا تو زیادہ پسند کرے گا، ٹپکے کا ہوگا زیادہ پسند کرے گا، فروٹ پسند کرتا ہے خدا۔ آپ کی اور میری لائف میں فروٹ نظر آنا چاہیے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ کب لگے گا؟ اور وہ پھلدار ہوتا ہے، کبھی نہیں مرجھاتا، کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے اندر اور دعا کے اندر ہیں۔ اور پھر جب کلام اور دعا مل جاتے ہیں تو ایک دفعہ میں نے سیمینار کرایا تھا، تیسری بات آ جاتی ہے اس میں، روح القدس آ جاتا ہے۔ روح القدس سب زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ جو ٹرینٹی ہے نا، جسمانی طور پر، عملی طور پر، یہ پرسنالٹی کی ٹرینٹی نہیں میں کہہ رہا، تصریح نہیں کہہ رہا، تصریح کا مطلب تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ جب یہ آپ کی زندگی میں آ گئی، روح القدس، کلام اور دعا، آپ دنیا میں پھلدار ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کھاد کی طرح یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ آپ کی جڑوں کے وسیلہ سے آپ گہرے ہو جاتے ہیں خدا میں، اور آپ اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ کا پھل جو ہے، آپ کا اتنا پھل ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ بتاؤ کیا کریں گے پہلے؟ اور جن کو پھل جن کا اپنے نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پھلدار درخت کو نہ اترے تو کیا کرتے ہیں؟ اور کھا تو بعد میں لے گا نا، کب پہلے ملے گا تو پانی سب پھر کھائیں گے نا۔ پتھر مارتے ہیں اگر اپروچ نہ ہو تو آگے سے پھل کیا کرتا ہے؟ وہ پھلدار درخت کیا کرتا ہے؟ جب کو پتھر مارتا ہے وہ بھی آگے سے پتھر سر میں مارتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی کلام میں لکھا ہوا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ پرانے اعظم میں نہیں آتا استعمال کرنے کے اپنے لیے، کیونکہ وہ ان کے جسم کے مطابق ہے۔ اور نئے اعظم میں یسوع نے کیا کہا تھا؟ اس کو لعن تان کر، اسے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کے، کوئی یہ نہیں جانتے یہ کیا کہا، معافی کا اعلان کر دیا۔ اور میٹھا پھل دینا ہے، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا۔ یہ ہے مسیح کریکٹر، یہ ہے مقدس کی لائف۔ کلام بہت جانو، صرف علم کے لحاظ سے نہیں، خدا آپ کے ساتھ بولے، آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کی زندگی کا تجربہ ہو جائے، پھر خدا آپ سے بولنا شروع کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے 3-4 لیولز ہوتے ہیں، جس میں پھر آپ اس شخص سے جو کلمہ خدا ہے، جس کے لیے یہ کلام لکھا گیا ہے، جس کی ہسٹری پیش کی گئی ہے ازل سے اب تک، پیدائش سے لے کر مکاشفے تک، یسوع سینٹر ہے، اچھی طرح پڑھ لینا۔ ایک ہی خدا نے پروگرام بنایا تھا، اس کی ہسٹری ہے، یہ اس کی تاریخ ہے، اس کا سارا واقعہ ہے، اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے کیسے حالات ہوں، when God is with you, you are more than conqueror in Christ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپنی جڑیں لگا لینی ہے، اور آپ کی دعا میں، آپ کی پرستش میں، آپ کے کوئی کام جو خدا کے لیے کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ نئی قدرت بہتی ہے، اور یہ قدرت آپ کے خاندان میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کل
خدا ایسے ہی کرے، میرا ایمان ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایمان کے بغیر مردہ ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ اس کلام پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے، آپ کا پڑھا ہوا کلام، سنا ہوا کلام، علم لیا ہوا کلام، زیرو، نو رزلٹ۔ یہ کلام جتنا زبردست ہے لیکن یہ اس وقت کام کرتا ہے جب ایمان سے کرتا ہے۔ جب اس کلام پر ایمان لایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی کلام معجزے بن جاتا ہے، ہاللیلویہ، نجات بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، قدرت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہ لایا جائے تو اتنا پیارا آپ کلام دیں گے، اتنی پیاری سٹوری سنائیں گے، اتنا پیارا آپ نے پیش کیا ہے، رزلٹ زیرو، کام ہی نہیں کرے گا۔ اور یہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ کا کلام جو ہے اس پر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ایمان دیتا ہے، پھر ایمان کو آپ ایکشن میں لاتے ہو، عمل میں کرتے ہو، اور پھر رزلٹ نکل آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو کسی کے ساتھ منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ تراش شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا سے بات کریں، آپ خدا کے خدا میں تیری بندی ہے، تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے اگر چنا ہے، تو نے مجھے چنا ہے، چنا آپ سب کو، ہم سب کو چنا ہے، لیکن صرف پوچھنا کاہے کے لیے چنا ہے؟ مجھے خدا نے بول کر کہا، مجھے یاد کرے 32 سال پہلے، بلکہ 40 سال پہلے خدا نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تجھے قوموں کے نبی مقرر کیا ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے۔ مجھے ویسے خدا کلام بولتی، آپ سے تو یہ بولے، وہ بائل پڑھتے خدا بولتا ہے، میرے پاس بے شمار رہتے ہیں جو مجھے یاد ہے جو خدا میرے ساتھ بولا تھا۔ خدا نے مجھے جو کہا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ خدا نے ہمیں بالکل لیمپ کا نہیں پتا تھا، اور میں بائی فنکشن روزے دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہمیں خدا نے کہا کہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ اس سے سب لوگوں کو، گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ مجھے نہیں پتا تھا، خدا مجھے کہتا صرف تو بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسمبلی آف گاڈ میں تھا میں نے کہا تو سارے چرچز کے لیے ہے، چراغ جان کو اوپر رکھ۔ مجھے کیا پتا چراغ کیا تھا؟ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھتے ہیں، اور مجھے سمجھا نہیں خدا کی بات کو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کلام بولتا ہے، اور کلام پر ایمان لایا جاتا ہے، اور کلام پر عمل کیا جاتا ہے، پھر وہ رزلٹ دیتا ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ دعا کرتے جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، اب نہیں میں ہونے دوں گا، میں کوشش کرتا ہوں دعا کروں، جو دعا کروں ایمان کے ساتھ کروں، اور آج جو میں نے آپ کے ساتھ مل کر ایمان سے دعا کرنی ہے اس کے رزلٹ نکلیں گے، ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو دعا ایمان کے باعث کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اس سے بیمار شفا پاتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، شفائیں ہوتی ہیں، برکت آتی ہے، قدرت ہوتی ہے۔ تو جو بغیر ایمان کے کی جاتی ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ وہ مردہ۔ اور کل ہم نے ایکشن کرنا ہے اس پر، ہاللیلویہ۔ ایمان، دعا جو ہے وہ ایک ایکشن بھی ہے، دعا آپ نے کرنی ہے اور پھر آپ نے ایکشن کرنا ہے، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ تیسری بات، پاک روح جو ہے وہ جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اس میں بھی ایمان سے قبول کیا جاتا ہے۔ روح القدس جو ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے، ایمان کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی ہماری طرح روح القدس پایا، ہماری طرح ایمان لا کر روح القدس پایا۔ آپ کو روح القدس ایمان کے بغیر کام نہیں کرتا۔ آپ روح سے بھرے ہوئے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ روح القدس کی قوت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، بڑی دعا کی ہے، لیکن آپ ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان سے بولنا پڑتا ہے، ایمان سے اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ۔ خدا کہہ دیتا جاؤ، آگے کہہ رہے خدا باہر بارش ہو رہی ہے، تو کہہ رہے جاؤ، خدا کہ میں کہہ رہا ہوں تم نہیں بھیگو گے، بہت مشکل کام ہے۔ عقل استعمال کرتے ہیں، ایمان دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں دیکھا جاتا، ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ہاللیلویہ۔ اور ان دیکھی نظر نہیں آ رہی، خدا کہہ رہا ہے چل پڑو، آپ جیسے نکلو گے آپ نہیں بھیگو گے۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ خدا کی باتیں انسان کی نظر میں بیوقوفی نظر آتی ہیں، اور انسان کی باتیں خدا کے نظر میں بیوقوفی نظر آتی ہیں۔ ہمیں خدا کی بات سننی ہوتی ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ کر دو دعا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا جب آپ پاک روح کی بات کو مان۔ پاک روح بھی ایمان کے بغیر اور عمل کے بغیر کچھ نہیں کام کرتا۔ تو 3 چیزیں آج ہم نے سیکھی۔ پہلی بات، ہماری جڑیں کس میں ہونی چاہیے؟ خدا کے کلام میں اور دعا میں، اور ہماری ملاقات روح القدس سے ہو جائے، قربت سے۔ یہ 3 باتیں جس کے پاس ہے نا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس میں مسا بہ رہا ہے، اس میں قدرت آ رہی ہے، اس کے وسیلے سے کام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سوٹڈ بوٹڈ ٹائیاں شائیاں والے ہیں، اتنے پیارے پیارے کلام دیتے ہیں، بلے بلے دنیا کو لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ایک کام نہیں نظر آئے گا، ایک روح نہیں بچے گی، اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سوٹڈ بوٹڈ چیزیں یا برانڈ جو ہے نا، یہ ہمیں چیز کی یہ
यूज़फुल नहीं है, ये इस दुनिया के लिए हैं। अगर मिलते हैं तो पहनो, अगर नहीं मिलते तो उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप उसके पीछे भाग जाएंगे आप फिर मसा के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत डिवाइड हो जाएगी। अगर आप अपनी चीज़ों के अपनी चीज़ों के पीछे भागोगे, दुनिया की चीज़ों के पीछे, आप आलम बाला की चीज़ों के पीछा नहीं करोगे। कलाम में क्या लिखा है? पौलुस ने कहा था आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन पर की। तब आज सुबह मैं बता रहा था, आलम बाला की चीज़ें मिलेंगी तो दूसरी रह जाएंगी, बताओ मुझे। और जिसके साथ खुदा होगा, मुझे बताया, खुदा उसे खाने को नहीं देगा। क्या बाइबल में ये बताती है कि जिसके साथ खुदा हो तब वो भूखा ही मरता है? टेस्ट के लिए हो सकता कभी भूखा रहने दे, लेकिन वैसे नहीं भूखा रहने देता। वो एलिया भूखा ही था ना, नहीं था ना खाना उसके बाद जंगल में, तो आया था फरिश्ता देने के लिए कि नहीं आया था? बनी इसराइल के जंगल में कहाँ से थे? 6 लाख कहते हैं टोटल 18 लाख थे, बीवी बच्चे डाल के सारा कुछ, तो 18 लाख को खाना कहाँ से देना था? वो तो बकरियाँ सारी खा जाते, जो भिड़े बकरियाँ ले गए कुर्बानी वालियाँ भी उन्हें खा जानियाँ सी, आजकल भी खा जाते हैं लोग, लेकिन खुदा ने आसमान खोल दिया था। हालेलुया। हमारा वही हवा खुदा है या फ़र्क हो गया हुआ है? हुण बेचारा काम नहीं होते होंदा, हुण ना बोलता है ना काम करता है। लें पता खुदा जरा बदल गया, मन लगता है हुण ये हो ही है, वही है। आप आज मेरे साथ ईमान लाएंगे कि खुदा कल बड़े बड़े काम करेगा, और बहुत जल्दी यीशु के नाम में इसी साल में ये ग्राउंड बनेगी। हालेलुया। और हम ईमान से आज खड़े हो जाओ। मुझे खुबाकुल कर, अब भी हम दुआ कर लें। हम शायरबानी ऑलरेडी हम लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन हम खुदा का मस्सा है, खुदा के ईमान का रूह है, और हम चाहते हैं ये शायरबानी भी बगैर ईमान के वसूल हो जाती है। बहुत लोग शायरबानियाँ लेते हैं, उनको शवाई नहीं होती, मुआज़े नहीं होते, कुदरत नहीं आती, लहू नहीं उनकी ज़िंदगी में काम करता, क्योंकि वो ईमान के बगैर चलते हैं। लेकिन जो लोग ईमान से लेते हैं उनको ही मदद मिलती है, जो अमल करते हैं, एक्शन करते हैं, उस पर ईमान के साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब दुआ करना शुरू करें। सबसे पहले अपने आप को कहें, खुदावन आज इस कलाम के मुताबिक मुझे समझ आ गई है, जो मैं ठट्ठे मारता था, जो मैं गलत लोगों में जाती थी, गलत लोगों में जाता था, उनकी बातें सुनता था, या दूसरे खादमों या खादमाओं या बेटे बेटियों या खुदा के बंदे बंदियों के ख़िलाफ़ बोलता था, मैं आज माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। दुआ करना शुरू करें। खुदा मैं अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तेरे लिए मखसूस करता हूँ। अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त यार, किसी उसके ख़िलाफ़ बोलता या बोलती थी, तो मुझे आज माफ़ कर दे। मेरी ज़बान पाक कर दे, सबसे पहले मेरा ज़हन पाक कर दे, क्योंकि जैसे आप पाक होते जा रहे हैं रूह कुदस के वसीला से, मैं आपको बताऊँ। आइए अपना मुँह खोलिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि निजात के लिए इकरार मुँह से किया जाता है। सच्चे दिल से इकरार कीजिए। जहाँ आप नेगेटिव बोले हैं, आप गलत बोले हैं, आप खुदा के लिए या अपने लिए या दूसरों के लिए या खुदा के बंदे बंदियाँ के लिए आप बोले हैं, तो आप खुदा से कहें, खुदा मुझे माफ़ कर। मुझे नहीं पता आपको खुदा ने कायल किया कि नहीं किया, आप शायद परफेक्ट है कि आप नहीं इकरार करना चाहते, मैं करना चाहता हूँ। और खुदा आज मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यही आजकल तुझसे मांग रहा हूँ कि मैं पूरे तेरे कलाम की खुदा तेरी मर्ज़ी के अंदर आ जाऊँगा। तेरा कलाम ही मुझे मर्ज़ी बताता है। आज तूने मुझे बताया है कि अगर मैं सादिक हूँ तो मुझे वाकई खुदा मैंने कोशिश तो की है कि ठट्ठाबाजों में ना बैठूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं इंसान होते हुए खुदा मैं ऐसे लोगों को जो ठट्ठे मारते एक दूसरे को डाउन करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, खुदा उनकी सुन लेता हूँ। खुदा मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन खुदा मुझे माफ़ करा, मुझे फजल दे कि मैं दलेरी से उनका मुँह बंद कर दिया करूँ, उनकी कभी उनके साथ ना बैठूँ, उनको कह दूँ कि मैं नहीं सुनना चाहता। क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि तेरा बंदा किसी की गीबत नहीं सुनता, ना वो गीबत करता है, ना वो चुगलखोरियाँ करता है, ना वो शिकायतें करता है, वो तुझ में खुश रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने आज अपने लहू से मुझे धो दिया है, मुझे माफ़ कर दिया, धो दे मुझे। और मुझे ये सारी आदतें जो हैं खुदा अगर मेरे अंदर हैं तो मैं उनको निकालना चाहता हूँ। खुदा मैं खताकारों की राहों में भी नहीं खड़ा होना चाहता। मुझे नहीं पता था खुदा, बहुत से शरीरों के राहों पर मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे लूटा, मेरा नुकसान भी किया। और खुदा मैं तुझसे वो कुछ ना पा सका जो मैं तुझसे पा सकता था। खुदा मैंने उन पर भरोसा किया, मुझे माफ़ कर दे। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ खुदा, और मैं चाहता हूँ खुदा कि मेरी जड़ें तुझ में लग जाएं। मैं पहले बहुत तेरे कलाम को प्यार करता, मैं हर वक्त बाइबल ही पढ़ता रहता था, और तू मुझे आसमान पे ले जाता था, तूने मुझे बड़ा बड़ा कुछ दिखाया खुदा। लेकिन अब खुदा मैं उस तरह से नहीं रहा। खुदा मैं तुझसे पिछले कई सालों से रो रहा था, मुझे उस लेवल पर वापस ला जहाँ मैं घुटनों के बल रहा हूँ, तेरे मेरी खुशनुदी तेरे कलाम में हो, मैं दिन रात तेरा कलाम पढ़ूँ। सब दुआ करें, क्योंकि खुदा का मसा यहाँ पर है। याद रखें, मैं दुआ करूँगा, मैं ईमान लाऊंगा, मैं तौबा करूँगा तो मैं बरकत पाऊँगा, आप तौबा करेंगे तो आप बरकत पाएंगे।
खुदा मैं पेश करता हूँ बहुत सी बातें, खुदा फजूल बातें, तेरा कलाम है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। खुदा मैं नहीं चाहता खुदा मेरी ज़िंदगी से उनको निकाल दे, मैं जब बोलूँ तेरा कलाम ही बोलूँ, तेरा कलाम मैं बोलूँ, तेरा ही पाक करूँ, मैं खुदा आगे बढ़ूँ। और खुदा आज के बाद मैं उस लेवल को वापस लेना चाहता हूँ। रबा या कताबर खन जाना रबा पादरू तू आ और आज मुझे धो तू रूह कुदस तू भी धोता है, तेरा कलाम भी धोता है, यीशु का लहू भी धोता है, तेरा नाम भी धोता है, यीशु नाम हालेलुया। रिबा रखन हमारा सीखा तबरखन नमाहिया तबरजिया। मुझे पता है जब मैं पाक होता जा रहा हूँ, दाओ तेरी वजह से खुदा मुकद्दस होता जा रहा हूँ, तो तेरा मसा और तेरी आग और तेरी कुदरत फिर से मुझ में बहेगी। और वो बहना शुरू हो गई है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। मैं इसीलिए अरे खुदा अपने ख़ानदान के लिए भी यही चाहता हूँ। मैं आज जो तू बोला है मैं उस पर अमल करना चाहता हूँ, मैं उसके मुताबिक चलना चाहता हूँ। मुझे फजल दे दे, मुझ पर रहम कर दे, मेरी हर बात को कंट्रोल कर ले, मेरे कदमों को, मेरी सोचों को, मेरे हर एक्शन को खुदा कंट्रोल कर ले, मेरी हर जबान के लफ्ज़ को कंट्रोल कर ले, ताकि रिबा रखा हमारा सीखा था बरा संदड़ा रबरा मेरी जड़ें तुझ में लग जाएं। मैं तेरा कलाम पढ़ता चला जाऊँ, मैं तेरे कलाम में बढ़ता चला जाऊँ, मैं तेरे कलाम पर गौर करता चला जाऊँ, दिन रात में उसमें खुशनुदी मेरी हो जाए। और खुदा मुझे कलाम के अलावा कोई और चीज़ पसंद ही ना आए खुदा, ना कोई ड्रामे, ना चीज़ें, ना और चीज़ें जो तो नहीं पहले पसंद करता खुदा। मुझे बस तेरे अंदर ऐसी आग लग जाए कि तेरे कलाम से मुझे सारा कुछ मिल जाता है। रे बीरा राबा का शिका तबारा सीखा रबरा दुआ कीजिएगा कि खुदा का मसा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने पाक होकर आप दुआएं कर दी और आपकी दुआओं में बड़ी कुदरत है। मैं आपको बताऊं, जब आप कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए तौबा करें। मैं देख रहा हूँ कई लोग अपनी ज़बान नहीं खोल रहे, वो तौबा नहीं कर रहे, वो शायद अपने आप को बहुत ज़रूर उनके अंदर है और वो खुदा के लिए बिल्कुल नहीं रो रहे। आज तेरे मसा में भरकर तेरी कुदरत और आग से भर खुदा तू अपनी आग नाज़र करना शुरू कर, जहाँ जहाँ हमारे ख़ानदानों को खुदा इस तरह से पाक करना शुरू कर। जो दुआ मैंने अपने लिए मैं अपने ख़ानदान के लिए भी करता हूँ। अपनी ओ खुदा तेरी आग आना शुरू हो, तेरी कुदरत आना शुरू हो, तेरा जलाल आना शुरू हो। ओ रबैया रबैया बरा मैं अपने मैं तेरे कलाम के वसीला से जो तूने मुझे बनाया था, तूने मुझे पूरी दुनिया के लिए चुना था, मैं उसको लेता हूँ, ईमान लाता हूँ। मेरी बेतकादी का इलाज कर दिया तूने, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। रबैया खताबरा खाना रबा तूने मुझे खुदा इख्तियार दिया था, कोई बदरू, कोई जादूगर, कोई ताकत मेरे सामने खड़ी नहीं रह सकती थी, और ऐसा ही हुआ था खुदा। और अब मैं फिर से ईमान लाता हूँ, जो कलाम तूने कर दिया वो पूरा होगा। रबा खैया खताबरा जिंदा रबा कोड़ा रबैया। ओ हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदा। हालेलुया मैं तेरे कलाम पर गौर करता हूँ, जो तूने बोल कर मेरे साथ कि तूने रोया में किया, तूने मुझे बार बार दिखाया, तूने ये रोया मुझे दिखाई कि ये लाखों करोड़ों लोगों को ब्लेस करेगी खुदा। हम दी पर रखला रबा खशका हमारा ज़िंदा। मैं फिर से ईमान लाता हूँ, ईमान लाइए कि लैंप अब रबा खशका तबरा खंदवर खला रबा खला रबा खशका तबरा ज़िंदा रबा फिर से अपनी आग नाज़िल करेगा, तू आग नाज़िल करेगा। तूने मुझे बताया था इस साल में आग आएगी, और आग आई जगह जगह, और आज भी आग आ रही है और कल भी आग आएगी। मैं ईमान से बोलता हूँ, मैं ईमान से कलाम का इकरार करता हूँ। रबा का शका तबा का शका तमरा जिंदा रबा खला रशकती बना तड़ा रबा। ओ हालेलुया तू कल आएगा, तू आएगा, तू कल आएगा, तू आज भी आया है, तू कल भी आएगा, कल नजर आएगा, तू लोगों को नजर आएगा, तेरे फरिश्ते नजर आएंगे, तेरा पाक रूह आएगा, तेरी नेमतें प्रेट होगी। रबा का शका तबरा खंदबरा खतबरा जिंदा रबा या खतबरा जना रबा। सब दुआ करें, रोए, खुदा को कहे खुदा कल हमने तेरी आग देखनी है, 35 कोस वाली आग नाज़िल हो। रबा कल जितने आए वो रूल आग से भर दे। जिनकी गैर ज़बानें जा चुकी हैं उनको वापस मिले, जिनको गैर ज़बानों का तजर्बा नहीं है उनको कल हो। रबा यहाँ रबा रहे यहाँ रबा। ओ लोग तौबा करें जिन्होंने तौबा नहीं की, कोई वहाँ से खाली हाथ ना जाए, एक भी बर्तन खाली ना जाए। रबा रबा हालेलुया। हम रूहानी बरकतें चाहते हैं, हम रूहानी बरकत, हम कलाम नाज़िल हो, रूह कुदस के वसीला से कलाम नाज़िल हो। हालेलुया। तू कल आकर कलाम सुनाना, तू कल बोलना, तू इंसानों के साथ बोलना, खादमों के साथ बोलना। रब अल्लाह खुदा चाह रहा पहले रूहानी बरकतें मांगे कि कल रूहानी काम हो जो आपके दिल में आते हैं, ताकि आसमान खुले, आसमान जो खुदा का अच्छा खजाना है। रब का शका मेरी कर रहा हालेलुया। खादमों की नीम के द्वारा रवाई हो जाए, कुदरत आ जाए, मसा आ जाए। ओ हालेलुया। शफाएं और मोज़त, कुदरत, जलाल, खुदा के निशानात ज़ाहिर हो। हाँ बाबा 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 ओ रबा बाबा 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 खुदा हम इस दौर में पीछे नहीं रहेंगे।
اور خدا تیرا کلام کہتا ہے تیرا بندہ پلوس کہتا ہے دوڑنے والے تو بہت ہیں لیکن نام ایک ہی لے جاتا ہے. خدا ہم پھر سے اٹھیں گے اور ہمیں نام لیں گے تیل سے نام لیں گے. ہرا بکا شکتا برا دیا او ربا کا شکتا برا زندہ ربا کھڑا رکھ. خدا ہم تیرے نام سے اٹھیں گے. ہم اٹھیں گے. ہم اٹھتے ہیں یسوع کے نام میں. لیمپ اٹھیں گے یسوع کے نام میں. لیمپ کی ساری میڈیا اٹھیں گے یسوع کے نام میں. تمام شہروں میں تمام علاقوں میں تمام دنیا میں خدا ان کو اٹھا کھڑا کرے گا. ربا کا شکتا برا زندہ ربا. او یو ایس اے میں خدا ربی ربا کا شکتا برا ربا. کینیڈا میں خدا ری بابا 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 بابا. بہت جلد خدا ری اللہ خلا. کمبوڈیا میں خدا ری بابا ختم مرا زندہ ربا کھڑا یا ختم مرا زندہ ربا اوڑا ربی ربا. بہت جلد تو یورپ کو کھول دے گا ربا کا شکتا برا. تو انگلینڈ کو کھول دے گا ربا کا شکتا برا. تو مڈل ایسٹ کو کھول دے گا ربا کا شکتا برا نمر خلا یا ختم برا. او ہاللویا. ہم قبضہ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ. ہاللویا. لا لا ربا خطا تا 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 بابا 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 یا ختم مرا زندہ ربا. ہم وہ اپنا مسا لیتے ہیں, آگ لیتے ہیں, قدرت لیتے ہیں, نعمتیں لیتے ہیں, جلال لیتے ہیں. ریبی را خرابا بودی با کا شاکا مرا زندہ ربا کوڑا ربا. ہاللویا ہاللویا. ہمارے گھروں میں غربت نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں بیماریاں نہیں رہیں گی. ہماری زندگی میں کوئی شکست نہیں رہے گی. یسوع کے نام میں ربا کا شکتا برا زندہ ربا کوڑا ربا. تیرا شکر ہو. ہماری خدمت بحال ہوگی. ہماری خدمت بحال ہو چکی ہے. ہماری خدمت بڑھتی جا رہی ہے. ہماری خدمت تبا خلا ربا خطا. ہم اپنی ڈوریوں کو وسیع کرتے ہیں. ہم اپنے خیموں کو وسیع کرتے ہیں. ہم اپنی ڈوریوں کو خدا لمبا کر دیتے ہیں تاکہ دور دور تک ربا بابا 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 کا شکتا برا زندہ ربا. اور خدا آج ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. آج تو نے صبح ہمیں کہا تھا ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, تیرے خون کی وجہ سے جو آج ہم پینے والے ہیں, تیرے اس خدا تیرے اس بدن کے وسیلہ سے جس کا سمبل تو نے ہمیں دیا ہے روٹی, اور وہ شیرہ جو تو نے اپنے خون کا سمبل دیا, ہم پینے والے ہیں. خدا ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ہم بیمار نہیں رہیں گے. ہم شکست خوردہ نہیں رہیں گے. تو نے یہاں اپنی محبت کا اظہار کیا صلیب پر. ہم تجھے یاد کر رہے ہیں تیری محبت جو صلیب پر دکھائی گئی. ہاللویا ہاللویا. اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, ہاللویا, ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ ملے گا. تمام حالات میں تمام چیزوں میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم ایمان کی زبان بولتے ہیں. فرسٹ منڈے کے لیے خدا ہم نے تجھ سے مانگ لیا روحانی نعمتیں. ہم نے مانگ لیا فرشتے. ہم نے مانگا باپ بیٹا رول قدس یہاں پر آنا, اور جیسے تو پہلے آتا تھا اور رول قدس میں ہمارے ساتھ مل کر نعمتوں کو آپریٹ کرنا. سارے خادموں کو, بیٹے بیٹیوں کو, ایمانداروں کو, ہر ایک کو برکت دینا. گناہ گاروں کو برکت دے کر نجات دینا. پاکرو سے بھر دینا. خدا جیسے تو بھر دیا کرتا تھا. پہلی دفعہ میٹنگ میں آتے تو توبہ کرتے اور پاکرو پا جاتے تھے. تیری مسا سے بھر جاتے تھے. تیری آگ سے بھر جاتے تھے. خدا ویسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں. ہاللویا. اور خدا جو تیرا کلام کہتا ہے, تو کلام کو معجزوں کے وسیلہ سے ثابت کرتا رہا. تو ان کے ساتھ کام کرتا رہا. آج ہم مل کر کہتے ہیں کل یسوع ہمارے ساتھ کام کرے گا. خدا ہمارے ساتھ کام کرے گا. روح القدس ہمارے ساتھ کام کرے گا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اور معجزات ظہور میں آئیں گے. ربا کا شکتا برا ربا. ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم مست کو حکم دیتے ہیں. ربا کا شکتا برا ربا گیا. ربا بابا 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 کا شکتا با تا 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 ربا کڑا ربا کڑا ربا یا کتا برا سلا ربا. او ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ری برا کھلا ماشاء رتا با یا کتا برا ربا. او ہاللویا. ہمارے بھی معجزے ہوں گے اور لوگوں کے بھی معجزے ہوں گے. ربا کا شکتا برا سلا ربا ربا یا کتا برا. ہاللویا. تے سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا. جتنے خادم وہاں خدمت کریں گے ان کی زندگی میں ہاللویا معجزات ہوں گے. ربا کا شکر ان کے گھرانوں میں معجزات ہوں گے. ربا کا شکتا برا کھلا مرا سی ربا. ہم ایمان کی زبان بولتے ہیں. جو تو کہہ رہے ہیں روح القدس, ہم ایگری کر رہے ہیں تیرے ساتھ. ہم ایمان لا رہے ہیں خدا. اور ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی کمزوری جائے گی. ہر طرح کے خدا عجیب کام ظہور میں آئیں گے جو روح القدس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں, جو بائبل میں ہوتے رہے, جو دنیا میں ہو رہے ہیں, جو لوگوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں. لوگوں کی زندگی ہمارے درمیان بھی ہوں گے. اور کل خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. آئیے ہم سارے مل کر اس گراؤنڈ کو اور تمام چیزوں کو یسوع کے لہو کے لیے چلائیں گے اور مسا کے لیے چلائیں گے. کہ وہ مسا ساؤنڈ سسٹم جیسے ہے, جیسے ویڈیو سسٹم. کل چینل ایشیا کے لیے دعا کریں گے کیونکہ چینل ایشیا کے وجہ سے کل 150 ملکوں میں لوگ سنیں گے. اور خدا کا جلال جو لوگ سنیں, خادم سنیں, عام سنیں, گناہ گار سنیں, ہندو سنیں, مسلمان سنیں, سکھ سنیں, کوئی بھی سنیں, دہریت سنیں, اور خدا ان کی زندگی میں کام کرے. بدھسٹ سنیں, خدا کو معجزہ کرے. خدا معجزہ کرے. خدا لوگوں کی زندگیاں بدلے. ہاللویا. دعا کیجئے, سب چیزوں کو مسا کیجئے. اور خدا آج مل کر خدا ہم اس سے سارے چینل کو خدا اور اس ساری چیزوں کو
खुदा हम जब तेरे लोग जो इसकी खिदमत जो करा रहे हैं उन पर भी तेरा मसा, उन चीज़ों पर, उन कैमरों पर, उन सिस्टमों पर, इंटरनेट पर ख़ास तौर पर तेरा मसा यीशु के नाम है। कल इंटरनेट हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिले मौजूदा तरीके से, और खुदा कोई काम रुकावट में ना आए। रबा रखला रबा सी का तबरा, हमारी आवाज़ें ठीक हों, हमारे सांस ठीक हों, हमारी हर एक चीज़ मसाशुदा हो, सारे माइक हमारे ठीक हों, सारे साउंड सिस्टम ठीक हों, सारा बिजली का सिस्टम ठीक हो, सारी कुर्सियों पर तेरा मसा, पूरे ग्राउंड पर तेरा मसा आ जाए। इर्द गिर्द तेरे फरिश्ते आ जाए, जो कहते हैं फरिश्तों को तो हवाई बनाता है और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तेरे रूह की आग लगे और फरिश्तों के वसीला से वो आग फैलती चली जाए चारों तरफ, और खुदा लोग हैरान हो जाए खुदा कि मीटिंग के बाहर ही से जब वो बस से उतरे खुदा उन पर तेरा अबर छा जाए, उन पर तेरा मसा छा जाए, और खुदा उनको तो डील करना शुरू कर दे और शफाएँ होनी शुरू हो जाए। और खुदा कल हम ईमान से बोलते हैं तू ऐसे करेगा। हालेलुया, हर एक चीज़ को मसा कर, हर कन्वेंस को, जो लोग गाड़ियों पर आएंगे, बसों पर आएंगे, किसी और कन्वेंस पर आएंगे, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, रिक्शों पर, हमें नहीं पता खुदा कौन कौन से लोगों ने करना है, तुझे पता है सारे। हम मिलकर ईमान लाते हैं, उन पर तेरा लहू मांगते हैं, उस ग्राउंड पर, उन चीज़ों पर, हर एक चीज़ पर खुदा जो कल इस्तेमाल होगी, इंस्ट्रूमेंट्स पर खुदा, जितने भी तबले बाजे जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे सब पर तेरा मसा आ जाए, बजाने वालों पर तेरा मसा आ जाए, गाने वालों पर तेरा मसा आ जाए, कलाम सुनाने वालों पर तेरा मसा आ जाए, तेरे खादमों पर, दुआ करने वालों पर मसा, तेरी बेटे बेटियों पर जिन्होंने खिदमत करनी है खुदा, अशर की खुदा, जिन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम करना है खुदा, इन सब पर तेरा मसा आ जाए खुदा। हर एक शख्स जो है, इवन पुलिस पर भी खुदा तेरा आबर छा जाए, तेरा पाखरू आए, उनको भी कायल करे, उनके अंदर तेरा पाखरू आना शुरू हो, उनको बोलना शुरू कर दे, उनके ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दे, ताकि वो यीशु को जानना शुरू करें, वो यीशु को देखना, उनकी ज़िंदगी में मौज़े शुरू हों। हालेलुया, तू करता रहा है हमारे दरमियान खुदा, फिर से कर, फिर से उस आग को बहने दे, फिर से उस आग को बहने दे खुदा। कल हम चाहते हैं आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, न सिर्फ रूहानी बरतें आएँ बल्कि जिस्मानी भी आएँ, माली भी आएँ खुदा। तेरा कलाम कहता है कि तू आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देगा। कल फाइनेंशियली खुदा हम चाहते हैं कि हमें कम से कम खुदा ज़रूरत के मुताबिक हमारा जो बिल है, पूरा बजट है खुदा, जो हमने तेरे सामने मैंने रख दिया खुदा, वो पैसा आए, मुझसे हों, यीशु के नाम में लोगों को पैसा मिले। ऐसे लोग वहाँ पर आएँ जो दे सकें, जिनके पास हो, जिनकी जेब में हो, जिनके अंदर खुदा ने डाला हो। और खुदा कल हम चाहते हैं कि लोगों के भी फाइनेंशियल मिरेकल्स हों, हमारे बहन भाइयों के मौज़े हों, उनके पैसों की ज़रूरियात पूरी हों, मौज़े हों, और वो किसी चीज़ की कमी ना रहे, रूहानी जिस्मानी माली मौज़े हों, तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए। इमोशनली जो लोग परेशान हैं, ख़ानदानों में परेशान हैं, उनके बच्चे तौबा करें, उनके ख़ानदान बच जाएँ, निजात पा जाए, टूटे हुए घर आबाद हो जाए, तेरे नाम को जलाल मिल जाए खुदा, तेरा नाम ऊंचा कर दिया जाए। हम ईमान रखते हैं, तूने हमारी दुआओं को सुन लिया है, हम ईमान रखते हैं खुदा कल के दिन के लिए। आज हम जमा हुए थे और तूने हमें कुव्वत दी है, तूने मसा दिया, तूने कलाम दिया है, हम कलाम बोलते हैं। दाम तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर लोगों को बचाएगा, शिफा बख्शेगा, मौजज़त करेगा, और तू अपने नाम को जलाल देगा। कल तेरा बहुत बड़ा जलाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं, अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करें। इससे पहले कि हम इशारे मनी के लिए करें, पहले हम इन बातों के लिए करें जो कल लैंप में खुदा करेगा। हालेलुया। दूर और नज़दीक से लोग लाएगा, दूर और नज़दीक से कोई रुकावट नहीं आने पाएगी। खुदा का जलाल